جب کسی کو ہارٹ اٹیک شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس میکسیمم 20 سے 25 منٹ ہی ہوتے ہیں. مریض کا کوئی حق نہیں ہے. شوق ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں یہ بات. آپ مجھے بتائیں، آپ جب پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے آپ کو کیا مشورہ دیا؟ اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں. میں کئی بار بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جس نے سالٹ وہی لکھا ہوا تھا، جب کسی ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ دوسرا ڈاکٹر ان کا سالٹ وہی رہنے دیتا ہے لیکن ان کا برانڈ چینج کر دیتا ہے. تو ایک مریض کو آپ کیا مشورہ دیں گے اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے تو تمہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وہ نہ ملے گا اب تجھے جس کی تجھے تلاش ہے. جب کسی کو ہارٹ اٹیک شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس میکسیمم 20 سے 25 منٹ ہی ہوتے ہیں. مین تو یہ ہے کہ آپ کو چیسٹ پین ہوتی ہے بائیں ہاتھ پہ. یہ پین کئی بار آپ کے بازو میں ریڈیٹ کرتی ہے، اس کو ریفرڈ پین کہتے ہیں. کئی لوگوں کو ٹپیکل پین نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا سانس بند ہو رہا ہے. کو گھر میں ایک گولی ملتی ہے جس کو آپ سب لنگول زبان کے نیچے رکھتے ہیں، اور اگر ہارٹ اٹیک کی یہ سمٹمز آپ کو نظر آتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ گولی جو ہے وہ زبان کے نیچے ان کے اسی وقت رکھ دی جائے. کوشش کریں کہ اگر جس طرح ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور اگر آپ نے ایمبولینس کال کی ہے تو اتنی دیر تک مریض کو کسی کھلی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ہوا کا فلو ہو، اور جب تک ایمبولینس نہیں آتی کوشش کریں کہ ان کے پاس جھمگٹا نہ بنائیں. لوگ شوق ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں یہ بات کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر میڈیکل پریکٹس جو ہے اس کو کیا ہو گیا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مریض کو صرف 5 منٹ دیتے ہیں. بیشتر ڈاکٹر جو ہیں ان کو ایگزامن بھی نہیں کرتے. کئی بار آپ کے مریض کے پاس صرف شروع کے 10 یا 15 منٹ ہوتے ہیں جس میں وہ یا بچ سکتا ہے یا پھر راہوں میں آج بے کفن تیری وفا کی لاش ہے. اور ٹریٹمنٹ بھی وہ ٹریٹمنٹ جو ڈاکٹرز انسینٹیوائز ہو رہے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے کہ آئیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم امریکہ لے کے چلتے ہیں، فیملی ٹرپ دیں گے، آپ دوائیاں ہماری مرضی کی دے دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ آپ کا نیچرل رائٹ ہے. ایک ڈاکٹر پر ڈے کتنے پیشنٹس کو دیکھ سکتا ہے؟ لاہور شہر میں بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، 100 سے 125 مریض روزانہ کا دیکھتا ہوں. یہ تو ذرا بتا مجھے 30 مریض اس سے زیادہ آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں جو بیسیکلی پبلک سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر میں باہر کے ملک میں آپ میکسیمم 10-11 پیشنٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. وہی ڈاکٹر جو سرکاری اسپتال میں ہوتے ہیں اس کا شام کے وقت پرائیویٹ کلینک ہوتا ہے. گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی محسوس کرتا ہے کہ چیسٹ میں کوئی درد ہو رہی ہے، چیسٹ میں کوئی کنجیشن ہے یا ایسا لگ رہا ہے ایسے سانس نہیں آ رہا، درد جو ہے وہ آپ کے بائیں بازو میں ٹریول کر رہا ہے، یہ زیادہ جو ہے دل کے سمٹمز ہیں. تو نے کیا تھا پیار کیوں دل کسی کی یاد میں. کہ جو جانور ہیں اگر ان کے گھر میں ڈیلیوری ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، وہ ان کے گھر بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. بہت ساری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سی سیکشن اس لیے کرواتی ہیں کہ وہ دنیا بنے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے. تو یہ میڈیکل ایڈوانسمنٹ جو ہوئی ہوگی، یہ جو سی سیکشن کی ہوتی ہے، بچے کو پیٹ کاٹ کے جو نکال لیتے ہیں، یہ تو آئی تھنک میرے خیال سے 200-300 سال پہلے آئی ہوگی. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے تو جی نارمل ڈیلیوریز ہی ہوتی تھیں. حکیموں کے پاس جاتے ہیں، پھکیاں لیتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ 5 دن کا کورس ہوتا ہے، وہ 2 دن کھاتے ہیں، یار ٹھیک ہو کر چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے کہ وہ 5 دن جب نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوتا ہے بے قرار کیوں. اور پاکستان میں تو اس وقت بہت نئے سٹرینز آ رہے ہیں. اب جو اینٹی بایوٹکس ایک زمانے میں بڑے آرام سے کھائی جاتی تھیں اور وہ علاج کرتی تھیں، اب ان سے علاج ہی نہیں ہو رہا. اب تو بہت اسٹرانگ میڈیکیشن، اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس تک جا کے کئی بار پیٹ کا علاج ہو رہا ہے. یہاں پر ہم جس سڑک پہ جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا اشتہار، یہ دوائی کھا لیں مرد بن جائیں گے، بچہ پیدا کرنے کا طریقہ. میں نے زنانہ کمزوری کا اشتہار نہیں دیکھا پاکستان میں. جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عماد احمد ہیں، اور جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت سینسٹیو اس معاشرے کا ایک خاص ٹاپک ہے. اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس ٹاپک کے اس پوڈ کاسٹ کے ختم ہونے کے بعد ہم ایک کنکلوژن کے اوپر پہنچے ہوں گے کہ ایز اے سوسائٹی ہم کہاں پر ہیں، ہم لوگوں کے کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے جنرل پبلک، ڈاکٹرس کا کیا رول ہے یہاں پر، اور ہو کیا رہا ہے پورے معاشرے میں. تو جو کویسچنز ہوں گے میرے وہ تھوڑے سے ایسے ہوں گے جو عوامی کویسچنز ہیں. میرے کچھ دوست ہیں جن کے کچھ پرابلمس تھے، اور پھر میں نے ایک چھوٹا سا فوکس گروپ ایکٹیویٹی کی، اور پھر مجھے وہاں سے چند کویسچنز ملے تو میں وہ لے کے آیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کے لیے، بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می جی، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ جو آپ کی اسٹڈیز ہیں اور آپ جس چیز کے ایکسپرٹ ہیں وہ کیا ہے، کیا وہ
جی جی میں جی 1995 کا گریجویٹ ہوں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے. اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ ساؤتھ افریقہ میں گزارا, وہاں پہ اپنی سرجیکل ٹریننگ کی. اپنی ایک فیلوشپ کا ہمارا ایگزام ہوتا ہے جو ہمیں انٹائٹل کرتا ہے کہ ہم سرجری کر سکیں, میں نے وہ اپنا کیا. اور اس کے بعد میں نے اسپورٹس میڈیسن کے اندر ایک ایڈیشنل اسپیشلائزیشن کی, کیونکہ میرا کافی پیشن تھا, میں خود بھی اسپورٹس مین ہوں. اور اپنے میڈیکل کالج کے زمانے میں بھی, اپنے کالج کے زمانے میں بھی کرکٹ اور اسکواش میری 2 مین اسپورٹس تھیں. ان میں اسکواش میں پنجاب کو بھی ریپرزینٹ کر چکا ہوں, میں فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل چکا ہوں, اپنی میڈیکل کالج کی کیپٹنسی بھی کر چکا ہوں, پنجاب یونیورسٹی کی جو ایک ہماری لیگ ہوتی ہے میں وہ بھی کھیل چکا ہوں. تو میرا بڑا پیشن تھا, اس لیے میں نے اسپورٹس میڈیسن میں ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن لی. اور آج کل میں ایک اور سبجیکٹ ہے جو کہ ریومیٹولوجی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جوڑوں کے درد, جس طرح آپ کہتے ہیں شولڈر کا درد. اچھا. میں اس کا آج کل ایک طالب علم بھی ہوں, میں ایک اور ڈگری اس میں کر رہا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کرنے کے بعد میں ان کا بھی حل نکال سکتا ہوں. تو یہ میرا بریف سے انٹروڈکشن ہے. اس کے علاوہ میں نے شروع کا وقت ساؤتھ افریقہ گزارنے کے بعد کچھ عرصہ پھر انگلینڈ میں گزارا, پھر میں نے اس کے بعد مڈل ایسٹ میں بہت عرصہ گزارا, اور پھر میں تقریباً 16 سال سے یونائٹڈ کنگڈم میں کام کر رہا ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں ایز اے فزیشین. اچھا, میں اگر ایک تھوڑا سا لائٹر موڈ کے اوپر جاؤں اور ایک پرسنل بات کروں, کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں کووڈ آیا تھا, اور میں بڑا آپ احسان مند سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک بڑا میرے اوپر وہ قرض ہے, شاید میں اتار نہیں سکتا. وہ قرض یہ تھا کہ پاکستان میں جب بیماری آتی ہے تو جب کوئی ریسیشن آتا ہے نا, میرا ماننا یہ ہے تو بیسکلی وہ ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے. تو جب پاکستان میں ایک ریسیشن آیا, کووڈ آیا, پاکستان میں لوگ مر رہے تھے, برے حالات تھے, تو ڈاکٹرز نے بھی اپنی چاندنی چمکائی بہت زیادہ. تو پیسے کا میں نے جو وٹنس کیا اپنی زندگی میں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میڈیکل کی جو دنیا ہے اس کے اندر سے پیسے کا رول ختم ہو گیا. یعنی کہ آپ امیر ہیں, غریب ہیں, علاج آپ دونوں کو نہیں مل رہا, اور ہو سکتا ہے غریب اپنی امیونٹی پہ بچ جاتا. تو جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا جو لوور مڈل کلاس کے میری طرح کے لوگ ہیں, انہوں نے کچھ سیونگس کی ہوتی ہیں برے وقت کے لیے, تو ہمیں اس ٹائم پہ پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, ہم علاج کروا سکتے تھے, لیکن ہمیں ڈاکٹر نہیں مل رہا تھا. تو میری مدر کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو ہڈیوں جوڑوں کے ڈاکٹر ہیں, اسپورٹس میڈیسن آپ نے, لیکن میری مدر کا کووڈ میں کس طریقے سے پہ ٹریٹمنٹ کیا؟ دیکھیے جی, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ کا ایک ایز اے ڈاکٹر آپ کی جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ ٹورڈز یور پیشنٹس ہے. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ اسپیشلائز جس مرضی چیز میں کریں, لیکن جو آپ کی بیسک ڈگری جو ہوتی ہے وہ آپ کو ساری پوری میڈیسن کا علم دیتی ہے. اچھا, یہ جو میں اپنے نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو MBBS ہوتا ہے بیسکلی یہ پوری جس کو آپ بولتے ہیں پوری باڈی کے آپ کو ڈاکٹر بناتے ہیں, ہر بیماری اس کے اندر ہوتی ہے کہ اسپیسیفکلی وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا میجرز ہے یہ والی فیلڈ, تو لیکن جو آپ کی جو پیور MBBS کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس میں آپ ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے, لنگز, ہارٹ, سب چیزوں کے بارے میں. بالکل ایسے دیکھیں 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے, تو 5 سال میں آپ انیٹمی بھی پڑھتے ہیں, فزیولوجی بھی پڑھتے ہیں, پیتھولوجی بھی پڑھتے ہیں, انٹرنل میڈیسن بھی پڑھتے ہیں, سرجری بھی پڑھتے ہیں, گائنی آفس بھی پڑھتے ہیں, آپتھلمولوجی پڑھتے ہیں, آنکھیں, ENT پڑھتے ہیں, ناک کان گلا, اور اس کے علاوہ مطلب فورینزک بھی پڑھتے ہیں, ہم فورینزک میڈیسن بھی پڑھی جاتی ہے, کمیونٹی میڈیسن بھی پڑھی جاتی ہے. تو آپ کا جو سوال ہے جو آپ نے مجھے کیا کہ میں نے کیسے علاج کیا, میں سمپلی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ہپوکریٹک اوتھ لیتے ہیں. ایک اوتھ ہے وہ کہ ہم ہاتھ اٹھا کے یہ کہتے ہیں جب ہمارا پہلا سال شروع ہوتا ہے کہ ہم اس انسانیت کی خدمت کریں گے اور اس انسانیت کو اچھا علاج دیں گے, کوالٹی آف کیئر دیں گے. یہ ساری ہم ایک اوتھ لیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ 5 سال کے بعد جب ہم گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں اور سارے وہ علوم جب لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک مارکیٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. میں اس کو مارکیٹ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ مارکیٹ پریشرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس ہپوکریٹک اوتھ کو ہی بھول جاتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے جتنا ہم جلدی اکٹھا کر سکتے ہیں ہم اکٹھا کریں. اور اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آلدو وہ اسپیشلائزیشن کے لیے جاتے ہیں مختلف فیلڈز میں, کوئی سرجن بننا چاہتا ہے, کوئی
انٹرنل میڈیسن کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کچھ کوئی کارڈیولوجسٹ بننا چاہتا ہے, لیکن اس پورے پروسیس میں وہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ ان کی جو بیسک میڈیسن ہے اس میں بھی بہت سارے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں شاید جو اس طرح سوچتے ہیں کہ ایک چاہے میں جو مرضی میری اسپیشلائزیشن ہے, میں نے جس مرضی چیز میں ڈگری کی ہے, لیکن میرا جو بیسک علم ہے وہ اتنا ہے کہ میں ان چیزوں کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہوں. اور چونکہ کووڈ تو ایک ایسی ڈیزیز تھی جب وہ آئی تو کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ سب کچھ ہٹ اینڈ ٹرائل تھا بہت عرصے تک, 7-8 مہینے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ آنیسٹلی ایکسپیریمنٹ ہو رہے تھے بس. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ پاکستان میں بھی ہر جو پیشنٹ ہے اس کو اینٹی بایوٹکس بھی دی جا رہی تھی, کئیوں کو اینٹی وائرلس دیے جا رہے تھے, کئیوں کو اسٹیرائڈس دیے جا رہے تھے, اور عجیب سی ایک کہتے ہیں کہ کھچڑی سی تھی, کیونکہ کسی کے پاس بھی کوئی ڈیفینیٹو آنسر نہیں تھا کہ اس کا یہ علاج ہے. سب لوگ اپنی ایک کہتے ہیں جس طرح آپ کے وہ ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ چیزیں کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کیا کیا, میں نے بیسیکلی دیکھا کہ جو سمٹمز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے, کسی طرح سے پیشنٹ کی امیونٹی کو بہتر کیا جائے, کیونکہ یہ تو شروع میں پتہ لگ گیا کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے, اور ہم یہی پڑھتے ہیں کہ جو وائرل ڈیزیز ہوتی ہے تو آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو میں نے اس طرح سے بڑی ایک بیسک سی ایڈوائس لوگوں کو دی کہ آپ اپنا کھانا پینا اچھا کریں, آپ اپنا جو ہے جو ساری چیزیں جو آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرتی ہیں آپ وہ کریں, اور ساتھ بیسڈ آن جو بھی ریسرچ ہو رہی تھی اس وقت, جو بھی میڈیکیشن آ رہی تھی, ان کو آپ ایویلیویٹ کریں اور ان کو پھر ان کا وہ کریں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی میرا خیال ہے جو میں اپنے بارے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک آپ کا ہپوکریٹک اوتھ تھی اس کا بہت بڑا رول تھا, اور مجھے اس وقت لگا کہ یہ اصل ٹائم ہے جہاں پہ ہم وہ والا ہپوکریٹک اوتھ جو ہم نے 30-35 سال پہلے لیا تھا اس کو امپلیمنٹ کریں, اور یہ بھول جائیں کہ یہ پیشنٹ کون ہے, یہ کس سوشو اکنامک کلاس سے بلانگ کرتا ہے, یہ کس جینڈر کا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ, ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کریں, اور آپ ان کو جو بھی آپ بہتر طور پہ ان کا علاج کر سکتے ہیں آپ وہ علاج کریں. اور میں تو اس میں ایڈ آن کروں گا, کیونکہ میرا تھوڑا سا ریسرچ ورک تھا کووڈ کے ٹائم میں بہت زیادہ, کیونکہ میرے فادر کو بھی ہوا, ان کی ڈیتھ ہوئی کووڈ میں, میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی. میں نے دیکھا کس طریقے سے وہ ٹھیک تھیں اور کیا ہوا, اور بہت زیادہ دن کا 1-2 لاکھ روپیہ بھی لگا ڈیلی بیسس کے اوپر, اور 20-22 دن آپ کے پیسے لگتے ہیں. لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ میری مدر سروائیو کر گئی, کیونکہ 3 لوگوں کو ہمارے گھر میں کووڈ تھا, میری خالہ کو, میرے والد صاحب کو, میری مدر کو. تو میری مدر کا جو ٹریٹمنٹ تھا, یعنی کہ جو علاج تھا ڈاکٹر کی طرف سے جو تھا, میڈیسنس وغیرہ نہیں, وہ تو میں خود کر رہا تھا. آپ آئی تھنک انگلینڈ میں تھے, وہ ٹوٹلی فری تھا مجھے. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ فری کے چکر میں میری مدر سروائیو کر گئی. ادروائز جب ہم نے پیسے دیے جن ڈاکٹرس کو, تو وہاں پر ہم نے 30 سیکنڈ بات کرنے کے لیے ڈاکٹرس کو, اور بڑے فیمس ڈاکٹرز ہیں, نام کسی کا نہیں لینا چاہیے, لیکن مجھے تو خیر ڈر بھی نہیں ہے, میں تو لوں بھی, لیکن ایتھیکلی شاید برا ہو, لیکن ایتھکس کا تو وہاں پر کوئی دائرہ نہیں تھا. میرے خیال سے میں نے وہاں پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. ان کی فیس 2-2.5 ہزار تھی, بڑے مشہور ہے, ایک ماڈل ٹاؤن میں ہوتے ہیں. پھر انہوں نے 3,000 کی, پھر جب رش پڑا 4,000 کی, پھر انہوں نے 6,000 کر دی. تو میں نے لوگوں کو کاؤنٹر پہ شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھا. تو وہ بڑے مزے سے کہتے تھے ان کو 19B دے دو, سوپ کا نام رکھا ہوتا تھا, انہوں نے کچھ وہ میڈیسنس کا نا وہ بنایا ہوا تھا, ان کو 19B دے دو, ان کو وہ دے دو. تو بڑا مزیدار واقعہ ہے. اللہ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے. میری خالہ جو تھیں شی واز کوائٹ ینگ, میری لائک جو میری مٹرنل سائڈ ہے سب سے چھوٹی اس کے اندر, اور 45 کی ہوں گی میکسیمم, اور ٹھیک ہوتا ہے بندہ. تو ان کو ان کے ہسبینڈ سے کووڈ ڈیٹیکٹ ہوا, تو وہ ٹھیک تھیں بالکل, کیونکہ یہ عام فلو تھا, آپ نے امیونٹی اس کی اپنی اچھی رکھنی تھی. تو ہم بھی وہاں پر چلے گئے. تو میں نے ان کو جب چیک کروایا, ان کو پیسے دیے ان کے, آبویسلی بات ہے, اور اس کے بعد انہوں نے 35-40 سیکنڈ دیکھے گا, شی از پرفیکٹلی فائن. انہوں نے کہا جی آپ ان کے یہ ٹیسٹ کروا لیں. آئی تھنک کوئی سی ٹی اسکین ٹائپ کی چیز ہوتی تھی, وہ کروا کے ان کو ہم دکھایا, ہم نے ان کی مرضی کے ہاسپٹل سے کروانا ہوتا تھا, وہ کروایا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ان کے اندر کچھ نہیں ہے. لیکن سڈنلی 2 سے 2.5 دن بعد وہ کولیپس کر گئیں. میری خالہ, ان کی سیچوریشن 60 پہ آ گئی آئی تھنک. تو ہم بھاگے ان کے پاس, جی آپ نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے, جو آپ نے میڈیسن دی ہم دے رہے ہیں ان کو, آئی تھنک وائٹامنس ٹائپ کی چیزیں تھیں,
ہم دے رہے ہیں. لیکن وہ 30 سیکنڈ میں ہمیں یہ بات صرف بتانا بھول گئے, کیونکہ وہ 30 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم دے نہیں رہے تھے, کہ آپ نے ان کو ریسٹ کروانا ہے, آپ نے ان کو ڈائٹ اچھی دینی ہے, اور آپ نے ان کو کوئی کام نہیں کرنے دینا. تو وہ کیونکہ میرے خالو کو بھی کووڈ تھا, تو میرے خالو کی وہ کیئر کر رہی تھیں, ان کے بچے نہیں ہیں, تو انہوں نے کوئی آئی تھنک کوئی بلینکٹ تھی جس کو دھویا, جس کی وجہ سے ان کی ایک دم طبیعت خراب ہوگی, اسٹریس میں آ گئی, ان کی امیونٹی ڈاؤن ہوگی. آبویسلی بات ہے, کام کیا تو کیلریز اور باڈی مانگ رہی ہوگی, ملا نہیں. تو جب میں ان کے پاس دوبارہ لے کے گیا نا, تو بڑے ڈرتے پہلے, کیونکہ ہمیں نا ڈاکٹرس کا بڑا ڈر ہوتا ہے, ڈاکٹر ہے یار مارنے نہ لگ جائے, کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے, پیسے والا بھی ہے, پتی ہو گیا ہے ماشاء اللہ اس ٹائم پہ. تو میں نے کہا یہ تو مجھے کہتا ہے, اس نے نا اس کے ورڈز مجھے یاد ہیں, تو مجھے کہتا ہے بوم. تو میں نے کہا کہتا یار یہ تو ایک دم بوم کر گیا, آپ ایک کام کریں, ان کو ایک ہاسپٹل میں لے جائیں. تو میں نے کہا جی لازمی بات ہے, ہمیں اپنا پیشنٹ بچانا ہے, ہمیں نا جو ہو گیا ہم آگے چلتے ہیں. ڈرتے ہوئے بھی ہم بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھے, لیکن مجھے پرسنلی چاہیے, مجھے اس کو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ بھائی تجھے پیسے دیے ہوئے تھے, تیری انشورنس تھی, اور 2 سے 3 دن بعد تو نے جو میڈیسن دی ہم نے وہ دی, اور تو نے کچھ غلط میڈیسن دی, ہمیں بتایا نہیں. تو اس نے کہا جی کہ نہیں, آپ وہ میری ہی پرچی چلتی ہے, وہاں پر آپ ان کو ایک ہاسپٹل میں لے جائیں. ہمیں اپنی خالہ کو اس ہاسپٹل میں لے کے گئے. سوری میں آپ کو قصہ بتانا بہت ضروری ہے. تو جس ہم ہاسپٹل میں لے کے گئے نا, ہم نے کہا ہمیں حمید لطیف کروا دیں جی, وہاں پر ہم اپنے گردے شردے بیچ دیں گے, لیکن ہم نے کرانا حمید لطیف. انہوں نے کہا یار حمید لطیف کا ادھر ہے, یہاں پر آپ کو بیڈ مل جائے گا, کیونکہ بیڈ بھی بلیک ہو رہے تھے اس ٹائم کے اوپر. تو پھر جب ہم نے اس احسان ممتاز ایک ہاسپٹل ہم وہاں پر لے کے گئے, تو مجھے یاد ہے ڈیلی بیسس کا میری خالہ کے اوپر آئی تھنک کوئی 1.5 سے 2 لاکھ کی جو تھیں چیزیں. کبھی وہ کہتے تھے جی آپ وینٹ منگانا ہے, کبھی وہ کہتے تھے کچھ PAP وہ اس کو بلانا اس ٹائپ وہ کرنا ہے. تو وہ کرتے کرتے خیر 21-22 دنوں میں میری خالہ نے کولیپس کیا, اور مین ویل ہمارے اس ڈاکٹر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, ایک اور ڈاکٹر تھا. تو ہم لوگ بڑے پریشان تھے, اور بے شمار لائک آپ پیسوں کی کون فکر ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹر کی اسٹریٹجیز بڑی مزیدار تھیں اس ٹائم پہ. اب ہنسی آتی ہے, میرے کزن تھے, تو وہ بھی آبویسلی بات ہے, انہوں نے بھی غصہ آیا کہ یار آپ نے ہمارا پیشنٹ مار دیا, آپ نے کیا کیا, اور آپ نے کوئی 40-45 لاکھ روپے بھی لگ گیا ہمارا, اور آپ نے پیشنٹ بھی ہمارا لے گئے ہیں, وہی دے دیتے ہمیں. تو اس نے کہا جب وہ بل جمع کروا رہا تھا نا, تو ہر ایک میں اپنا کتھارسس ہوتا ہے کہ یار جو بندہ 40-45 لاکھ روپے لگا سکتا ہے, وہ تیرے پہ بھی 40-50 ہزار روپے لگا سکتا ہے. ڈاکٹرز بڑے تیز تھے کہ جو اتنے لگا رہے نا تیری بھی طبیعت ٹھیک کر دے گا, تاکہ اور کسی کی ماں بہن کے ساتھ یہ نہ ہو. تو اس کی کال آئی میرے کزن کو, جو بندہ فون نہیں اٹھاتا تھا. اس نے کہا یار بل تو نہیں جمع کروایا؟ نہیں. او یار وہ میں نے ڈسکاؤنٹ کروا دیا. تو اس نے کوئی 40-45 میں سے 1 لاکھ روپے چھوڑا. تو انہوں نے کہا یار واہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے, اس میں ڈسکاؤنٹ بھی دیا. تو بیسکلی وہ ایک اسٹریٹجی تھی ان کی کہ اتنے پیسے لے لیں, بعد میں ان پہ تھوڑا سا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دینا, تاکہ وہ اب تمہارا احسان مند ہو جائے. تو میں نے نوٹس کیا کہ وہ احسان مند ہو کے الٹا اس کا یار بڑا اچھا آدمی ہے. خیر وہ چیزیں ختم ہو گئی, میں نے وہاں پر زبردستی فائلز وغیرہ اپنے پاس رکھنی. میں کہا زندگی میں کبھی موقع ملے گا تو اس پہ کریں گے. پھر میرے ایک والد صاحب کی اسٹوری ہے, خیر بتاتے ہوئے. لیکن میری مدر کی بہت کریٹیکل کنڈیشن تھی, میں دیکھتا تھا سارا کچھ, ان کی سیچوریشن, ان کی ایج بھی کافی زیادہ ہے. آپ نے ان کا علاج کیا, میں نے آپ کو کوئی پیسے پے نہیں کیے, اور میرے والد صاحب کا بھی آپ کہہ رہے تھے جب تک تو وہ ٹھیک تھے. لیکن یہی پرابلم ہوئی کہ ہمارے معاشرے کے اوپر جو آج ہم نے بات کرنی ہے نا, ہمارے معاشرے میں ایسے ہوا کہ آج یہ سیکرٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ابو کی میڈیسن کا ایک چارٹ بنا کے دیا, جس میں ریمڈیسیور ٹائپ کے انجیکشن بھی تھے. ابو ہارٹ کے پیشنٹ تھے, ان کے کڈنیز کے تھے, آپ نے لیفٹ RFT ان کے کروائے, مجھے آپ نے ساری رپورٹس دیکھیں. اور تو آپ نے مجھے ایک ان کا ایک بنا کے دیا پورا کہ یار یہ میکینزم ہے, اس کے اوپر چلنا ہے. تو ہوا اس طریقے سے کہ دنیاوی بات آ گئی. کچھ ہمارے گھر میں سے, ہماری فیملی میں سے, خاندان میں سے لوگوں نے کہا یار شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ فری میں علاج کروا رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ جاؤ اس ماڈل ٹاؤن والے بڑے ڈاکٹر کے پاس, جس نے عاطف اسلم, جس کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کے گیا. اب پاکستان کا لیجنڈ ہے جی عاطف اسلم, اتنا پیسہ لے کے آتا, لیکن وہ امریکہ شفٹ ہو گیا. اس کا دل نہیں لگا, ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا, وہ چھوڑ گیا. اس ڈاکٹر کے سر پہ ہے وہ بھی کہ پاکستان کیسٹ باہر گیا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے کہا آپ اس کے پاس لے کے جاؤ, آپ کو کیا مسئلہ ہے بیٹا, کو پیسے چاہیے ہمارے سے لے لو. دنیاوی چیز تھی نا. میں نے کہا یار لوگ مجھے غریب ہی نہ سمجھیں. تو میں لے گیا ان کے پاس. میں ان کے پاس گیا تو وہ ابو کی ذرا پرسنالٹی اچھی تھی, تو بخار شخار چڑھا ہوا تھا, ویسے ذرا ریڈ شیڈ ہوئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ابو کو میں نے نا بڑا ایزی رکھنا ہے, تو میں نے وہاں پر جاتے ہی نا پیسے لگا دیے ہوئے تھے پورے اسٹاف کو نیچے.
کہ میں نے کہا یار اگر اس کو میں 6-7 ہزار روپیہ دے سکتا ہوں تو 1-1.5 ہزار روپیہ نیچے میرے والد صاحب کو بس ویٹ نہ کروائیں. تو انہوں نے نا ابو کے لیے سارا میں نے انہوں نے ریڈی تھے, ان کو پتا تھا پیسے ملنے ہیں, انہوں نے سیدھا جا کے ابو کو نا اس کے ڈاکٹر کے اس میں بٹھا دیا. تو اس نے ابو کو چائے پلا دی. پھر اس کا چائے پینے کا دل چاہ رہا ہونا, تو اس نے ابو کو بھی چائے پلا دی. میں نے کہا یار یہ تو بڑا انٹرسٹ لے رہا ابو کے اندر. اس کو میں نے آپ کا بھی ذکر کیا, میں کہا یہ ان کی میڈیسن کے اوپر ہے. تو آج مجھے یہ باتیں ریئلائز ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے شاید اس نے نا ابو کی میڈیسنس بدل دی, اور اس کے بعد ابو نے صرف جو اس کی ایک ڈوز کھانے کے بعد ان کو اسٹروک ہوا, اور صرف ایک ڈوز کے بعد جو اس کی میڈیسن دی نا اس نے ہمیں دی, ابو کو دی, کیونکہ رات کو گئے تھے, صبح سے وہ اسٹارٹ کرنی تھی. ہم نے کہا یار ہم پیسوں والا امیر لوگ ہیں یار, ہم مفت والا کام نہیں کراتے. تو وہ میں آج کل اکثر میں کسی کو گھر میں کہنا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جی وہ ڈاکٹر کی فیس نے یہ کروایا, وہ فری والا کام زیادہ بہتر تھا. تو پھر خیر میں نے مدر کو تو میں نے کسی طریقے سے بچایا. تو عماد بھائی میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی, اور میرا ایک اپنا کسارسس تھا, میں نے کرنا تھا, مجھے موقع ملا. آپ کا بہت رول ہے میری زندگی میں. اگر میں آج خوشحال ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کا ایک کردار ہے. میں گھر جاتا ہوں نا تو میرے لیے ماں میری بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں دیکھتا ہوں اپنی ماں کو نا, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار چل شکر اللہ کا میرے ساتھ میری ماں ہے. عماد بھائی اب میرا کویسچن ہے جو کہ بہت سینسٹیو ہے. جب ہمارا پیشنٹ وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے ڈاکٹر سے ڈر جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سب کی سائیکی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے ڈر جاتے ہیں کہ یار اس نے ہمارا پیشنٹ بچانا ہے, ڈاکٹر کو غصہ آ گیا بندہ ہی نہ مار دے ہمارا. تو وہ ڈاکٹر سے ڈرتے ہوئے سوال بھی نہیں پوچھتا, یہ بھی نہیں پوچھتا کہ جی آپ کیا میڈیسن دے رہے ہیں, کیونکہ اویئرنیس تو ہے نہیں ہمارے اندر. تو ڈاکٹر جو کر رہا تھا ہم اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں. کیا کیا جائے یہ جو ہماری عوام ہے کہ جب ان کا پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے کسی ایمرجنسی میں, تو وہ کیسے اپنے مریض کو بچائے, میکسیمم کوشش کرے کہ اس کا مریض بچ جائے. دیکھیں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے, کیونکہ میری ساری عمر باہر گزری ہے. میں نے 95 میں جو گریجویٹ کیا, اس کے بعد میں 96 سے لے کے اب تک باہر ہی ہوں. مختلف ملکوں میں پریکٹس کی, مختلف ملکوں میں ڈفرینٹ چیزیں سیکھیں, لرن کی. اور جب میں اب پاکستان آتا ہوں, یہاں پہ بھی میرے لاہور میں چھوٹا سا کلینک ہے, میں یہاں سے پریکٹس کرتا ہوں. تو میں جب کافی سارے لوگوں کو ادھر ادھر دیکھتا ہوں, کافی مریض جو میرے پاس آتے ہیں جو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوتے ہیں, کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوتے ہیں, اور وہ پھر ان کو کوئی اور کہتا ہے آپ ان کے پاس جائیں, تو وہ دے اینڈ اپ ان مائی پریکٹس. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, آپ جب پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو انہوں نے آپ کو کیا مشورہ دیا؟ تو انہوں نے وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ وہ تو جس ڈاکٹر صاحب سے ہم نے مشورہ لینا تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں, ہمیں تو کسی اور ان کے کسی جونیئر ڈاکٹر نے دیکھ لیا. تو میں بڑا تھوڑی دیر کے لیے حیران بھی ہوتا ہوں کہ آپ نے جو فیس ایک ایکس ڈاکٹر کے لیے دی تو آپ کو کسی وائی ڈاکٹر یا زیڈ ڈاکٹر نے کیوں دیکھا ان دا فرسٹ پلیس. دوسری چیز میں ان سے پوچھتا ہوں, اچھا چلیں فرض کریں آئی ایم شیور کہ جو وائی ڈاکٹر یا زیڈ ڈاکٹر ہیں وہ بھی ڈاکٹر تو ہوں گے, تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو کتنا ٹائم دیا اپنے اس کے لیے مشورے کے لیے؟ تو مجھے کہتے ہیں جی 5 منٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ 5 منٹ, یا میں ان کو پوچھتا ہوں واقعی 5 منٹ؟ تو 5 منٹ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں, انہوں نے ہمیں کچھ سوالات پوچھے اور انہوں نے بائی دا ٹائم ان کو بتا رہے تھے انہوں نے پہلے ہی اپنے پرسکرپشن پیڈ پہ چیزیں لکھنی شروع کر دیں, اور اس کے بعد جیسے ہی 2-3 سوال ہم سے پوچھے اس کے بعد ان کا آپ بس یہ دوائیاں لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو انہوں نے کیا یہ نہیں کہا کہ آئیں میں اب آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہوں, یا فرض کریں میں آپ کی چیسٹ سن لوں اسٹیتھ لگا کے یا کوئی ایسی چیز؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تو ہمیں ہاتھ تک نہیں لگایا. تو میرے لیے ایک بہت بڑی ایک شوق ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں یہ بات کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر میڈیکل پریکٹس جو ہے اس کو کیا ہو گیا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مریض کو صرف 5 منٹ دیتے ہیں اور ایگزامن بھی نہیں کرتے, اور بیشتر ڈاکٹر جو ہیں ان کو ایگزامن بھی نہیں کرتے. اور کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پرانی پرسکرپشن دیکھتے ہیں, اور پرانی پرسکرپشن پہ جو دوائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان میں بہت ساری دوائیاں مختلف ناموں سے آتی ہیں, ان کو ان کے جنیرک نیمز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد برانڈ نیمز ہوتے ہیں, جی سالٹ جس کو آپ کہتے ہیں. تو میں کئی بار بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جس نے سالٹ وہی لکھا ہوا تھا, وہ جب کسی ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ دوسرا ڈاکٹر ان کا سالٹ وہی رہنے دیتا ہے لیکن ان کا برانڈ چینج کر دیتا ہے. تو وہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ہے کہ مطلب انہوں نے وہ بھی رہنے دیا اور برانڈ چینج کر دیا. تو اس میں
کافی سارے پھر سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ میں باہر رہتا ہوں، باہر پریکٹس کی ہوئی ہے. وہاں پہ پریکٹس قدرے ایتھیکل ہے، میں یہ کہوں گا. وہاں پہ ہر چیز ہے، اور وہاں پہ برانڈز لکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. جہاں میں کام کرتا ہوں UK میں خاص طور پہ، وہاں پہ جنیرکس ہی سالٹ لکھا جاتا ہے. سالٹ لکھا جاتا ہے. جی بالکل، وہاں برانڈز نہیں لکھے جاتے. تو اس میں بہت ساری مارکیٹ فورسز آ جاتی ہیں. میں بار بار مارکیٹ فورسز کہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر تقریباً ہر پروفیشن کے اندر مارکیٹ فورسز ہیں جو آپ کو کمپیل کرتی ہیں کہ آپ کوئی ایکشن لیں، اور وہ ایکشن عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو ایکشن ہی ہوتا. تو اس مارکیٹ فورسز میں جو ایک اور بہت بڑا رول ہے وہی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ہے، کہ وہ انسینٹیوائز کرتی ہیں چیزوں کو. وہ ڈاکٹرس کو انسینٹیوائز کرتی ہیں کہ آپ ہماری دوائی لکھیں. بے شک وہ دوائی اتنی افیکٹو نہ ہو، لیکن وہ انسینٹیوائز ہوتے ہیں. اور یہ ایک سنو بال میکنزم ہے. جب آپ ایک دفعہ ایک چیز شروع ہوتی ہے تو پھر وہ چلتی جاتی ہے، بڑی ہوتی جاتی ہے. جی بڑی ہوتی جاتی ہے سنو بال کی طرح. اور پھر وہ آ کے ایک دم آپ سمجھیں کہ وہ کلیپس کر جاتی ہیں چیزیں، سسٹم کلیپس کر جاتا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کسی ایک مریض کو یا اس کے لواحقین کو کیا کرنا چاہیے اگر ان کا کوئی مریض بیمار ہو جاتا، تو میں تو سب سے امپورٹنٹ آج کل بات کرتا ہوں، جو کہ بڑی بیسک سی بات ہے، جو میں اپنی فیملی کو بھی یہاں پاکستان میں کہتا ہوں. جب وہ مجھے کوئی کال کرتے ہیں، میں باہر ہوتا ہوں، ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے پوچھتے ہیں کس کو دکھائیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایسا کوئی ڈاکٹر ڈھونڈیں جو ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے ایوریج ہی ہو، لیکن انسان اچھا ہو. کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سے ان کا علاج بھی ہو جائے گا اور ان کو شفا بھی مل جائے گی. کیونکہ جو ڈاکٹر بہت بڑا نام ہو لیکن انسان ایوریج ہو، وہ میرا خیال اس کی شفا میں تھوڑا سا کویسچن مارک آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو ایک اچھا ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر نہیں ہے، اس کا کوئی بہت بڑے ٹائٹلز نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ انسان اچھا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے مریض کی بات سنتا ہے. اور بات سننے کا مطلب ہے کہ اس کو ٹائم دیتا ہے. اور ٹائم دینے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ وہ ایک جو کنسلٹیشن ہوتی ہے اس کی وہ 15 سے 20 منٹ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا اپنی پریکٹس میں کہ میں جب کوئی بات شروع کرتا ہوں تو مجھے بہت جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہیں لوگوں کے وہ دماغی مسائل ہیں. تو جب تک میں ان کو ایڈریس نہیں کروں گا میری دوائی کوئی اثر نہیں کرے گی. تو میں پہلے ان کے وہ دماغی مسائل حل کرتا ہوں. اس میں مجھے کئی بار 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں. اس کے بعد میں ان کو پوچھتا ہوں کہ اچھا وہ آپ کے میڈیکل پرابلمس اس کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اوبویسلی ایگزامینیشن کرنا جو ہے یہ ہمارا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے میڈیکل پروفیشن میں. ہم جب ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹری ٹیکنگ. وہ تب ہوتی ہے جب آپ ایک پیشنٹ کو سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں، تو وہ ہسٹری ٹیکنگ ہوتی ہے. سیکنڈ پارٹ ہوتی ہے ایگزامینیشن، اور تیسری پارٹ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس وقت صرف ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وچ از ہسٹری ٹیکنگ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، بہت تھوڑی سی مائنر سی، اور اس کے بعد سیدھا اسکپ کر کے ٹریٹمنٹ پہ جایا جاتا ہے. اور ٹریٹمنٹ بھی وہ ٹریٹمنٹ جو ڈاکٹرز انسینٹیوائز ہو رہے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے، جو ان کو مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آئیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم امریکہ لے کے چلتے ہیں، آئیں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو فرانس لے کے چلتے ہیں، فیملی ٹرپ دیں گے، آپ دوائیاں ہماری مرضی کی دے دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے، کیونکہ میں کبھی کبھار کبھی میں تھوڑا سا اس طرح سے سائنٹیفک آدمی ہوں، میں ہمیشہ اپنا نالج اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہوں. آپ نے جو مثال دی میری پرسنل انوالومنٹ جو ہوئی آپ کے کیس کے اندر، اس میں بھی شاید میں اس وجہ سے علاج کر سکا کیونکہ میرے بیسک پرنسپلس بڑے اسٹرانگ تھے، میری بیسک میڈیسن بڑی اسٹرانگ تھی. میں نے بڑا وقت گزارا ہسپتالوں کے اندر، 3rd ایئر سے شروع ہو کے میں ہسپتالوں کے اندر راتیں گزارتا تھا، مریضوں کو دیکھ رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، ان سے محبت، ایک شفقت کا ایک ہمارے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ تھا. تو اس چیز نے مجھے سب سے پہلے ایک درد مند انسان بنایا، اور اس کے بعد مجھے ڈاکٹر بنایا. تو میرا خیال درد مند انسان کا ڈاکٹر کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی وجہ سے شاید میں وہ بھی علاج کر سکا. ادروائز اگر میں کہتا کہ میرا تو یہ اسپیشلٹی ہے ہی نہیں اور میں اس پہ نہ پڑھتا تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی. یا میں اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہہ سکتا کہ جی سوری میں تو آپ کا علاج نہیں کر سکتا، یہ تو میری اسپیشلٹی نہیں ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی بیسک نالج ٹھیک ہو، آپ مریض کو پورا وقت دیں. تو میرا مشورہ یہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے لواحقین کے لیے اپنے لیے کوئی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں
کہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ جس کو بھی آپ ڈھونڈیں یہ پتہ کریں کہ کیا وہ انسان بھی اچھا ہے. ڈاکٹر اچھا ہونا اور بہت اچھا ہونا یہ ایک پھر آربیٹری بات ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ انسان کتنا اچھا ہے, کیونکہ وہ وقت دے گا, اور جب وقت دے گا تو آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ ایک جو بہت بڑی چیز جو ہم محسوس کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں میڈیکل نیگلیجنس کمٹ ہوتی ہے بہت زیادہ, ہسپتالوں میں بھی ہوتی ہے. میرا خیال ہے آپ کسی بھی فیملی کو بلا مبالغہ اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے جی ہماری فیملی میں 1 یا 2 یا 3 لوگ میڈیکل نیگلیجنس کے جو ان کو لگتی تھی اس سے ان کی وفات ہوئی. تو وہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ کہ ڈاکٹر جب جلد بازی کرتے ہیں, جب وہ ٹائم تھوڑا دیتے ہیں تو اس میں کچھ بار فائنل ڈیٹیلز مس کر دیتے ہیں, اور وہ مارجن آف ایرر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کئی بار وہ غلطیاں کرتے ہیں. اور چونکہ پاکستان میں ایک اور بڑی آئرونک سی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹروں سے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز ایک فورس بھی ہیں یہاں پہ, تو کوئی بھی اپنی زبان جو ہے وہ نہیں کھولتا. اگر اس کے ساتھ میڈیکل نیگلیجنس ہوتی بھی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے غصہ کرتے ہیں, کبھی کسی سٹاف کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دیتے ہیں, لیکن ایونچولی دے ہیو ٹو گیو ان, کیونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مریض کا کوئی حق نہیں ہے, اور یہ کافی زیادہ نظر آتا ہے. آپ کو صرف یہی لگتا ہے کہ یہاں پہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے ارد گرد گھومتی ہیں, مریضوں کے ارد گرد کچھ نہیں گھومتا. اور یہ بیسیکلی ایک فیلئر ہے میڈیکل پروفیشن کا میرے لیے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اصل میں میڈیکل پروفیشن جو ہے اس کو مریضوں کے ارد گرد گھومنا چاہیے, نہ کہ وہ ڈاکٹروں کے ارد گرد گھومے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے جو میں کوشچن یہ پوچھ رہا تھا کہ جب کسی بندے کی کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو کسی کے گھر میں, عام عوام کی, یا میں اردو زبان میں اگر بولوں دیہاتی زبان میں, کسی بندے کی طبیعت خراب ہو جائے, وہ سب سے پہلے ہاسپٹل جائے اور وہ کسی ڈاکٹر کے ہتھے چڑھ جائے, تو سب سے پہلے جو اٹینڈنٹ ہوگا یا جو مریض کو لے کے آیا ہوگا اس کو سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنا مریض بچا لے؟ اس کو ڈاکٹر کو کیسے دیکھنا ہوگا؟ ڈاکٹر کو ویٹ کرنا ہوگا کہ ڈاکٹر اچھا آدمی ہے, ٹھیک ہے, یا یہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر اس سے بات کس طریقے سے کر رہا ہے, یا اس کو بس ڈاکٹر کے سے ڈر کے رہنا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں ڈاکٹروں سے. اتنا وہ شاید اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا وہ ڈاکٹر سے ڈرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا پیشنٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا, اب ڈاکٹر ان کو جو کہے گا وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے اس کی بات سن رہے ہوں گے, اور وہ ڈاکٹر اینڈ پہ پھر ایک خبر بھی سنا دیتا ہے کہ جی یہ نہیں ٹھیک ہو سکا. تو کیا بیسٹ پاسبل پریکٹس ہے پاکستان جیسی ملک کے اندر جہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, ابھی آپ نے بتایا, جہاں پر جو مرضی ہو جائے, یہ مافیا ایک پورا بن گیا ہوا ہے ہاسپٹلس کے اندر کہ اگر آپ ان کے خلاف بات کریں تو شاید ان کے ساتھ کوئی فورسز بھی ہوتی ہیں جو ان کو بچاتی ہیں پھر ایک خاص قسم کی. تو ایک مریض کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے تو تمہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے میری اپنی آبزرویشن یہ ہے, کیونکہ میں خود بھی 2-3 واقعات سے گزرا ہوں اپنے, میری فیملی جس میں انوالو تھی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کوئی بھی پیشنٹ یا کوئی بھی لواحقین اپنے مریض کو کسی ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو سٹاف وہاں پہ موجود ہے کیا وہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ اس چیز کی تشخیص یا ڈائگنوسس کر سکے جو آپ کے مریض کو ہے. اور اگر آپ کو ذرا سی بھی, ایک ہوتی ہے ہماری ایک نیچرل انٹیلیجنس ہوتی ہے, جو ہمارے ایک نیچرل لوگوں کی وائبز ہوتی ہیں, اگر آپ کو لگے کہ یہ شاید اس وقت لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ فوراً کسی سینئر کو کال کریں, اسی ڈاکٹر کے, آپ کہیں جی آپ کے سینئر کہاں ہیں, ہمیں ان کو بلایا جائے یہاں پہ, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ سب پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, آپ اس کیئر کے لیے پیسے دے رہے ہیں, یہ کوئی سرکاری ہاسپٹل کی بات نہیں ہم کریں, ہم فی الحال پرائیویٹ ہاسپٹل کی بات کریں. تو یہ آپ کا نیچرل رائٹ ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کو, جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی چیز کوئی کر رہا ہے, اور کئی بار یہ بہت کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے, کئی بار آپ کے مریض کے پاس صرف شروع کے 10 یا 15 منٹ ہوتے ہیں جس میں وہ یا بچ سکتا ہے یا پھر اس کا جو مطلب آپ سمجھیں گے کوئی ناٹ اے ویری گڈ اینڈ جس کو آپ کہیں گے وہ ہو سکتا ہے. تو وہ کروشل ٹائم ہے. اگر آپ کو جیسے ہی لگتا ہے, آپ سینس کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ فوراً اسی ڈاکٹر کو کہیں یا آپ ریسیپشن پہ جا کے کہیں کہ ہمیں کسی سینئر ڈاکٹر کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا مریض جو ہے وہ بھی نگلیکٹ ہو رہا ہے اور یہ بغیر وجہ کے وقت ضائع ہو رہا ہے. اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ آپ کا نیچرل رائٹ ہے. اور ڈاکٹر اس میں آپ کو غصہ بھی نہیں کرے گا.
نہیں کرنا چاہیے سولند, کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ شاید آپ اس ڈاکٹر کو بھی تھوڑا سا ریلیف دیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر سک رہا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ کوئی اس کو اس مشکل میں سے نکال. وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یار شاید ان کو یہ نہ لگے مجھے کام نہیں آتا, تو وہ اس چکر میں اس کو چلائی جائے بہت زیادہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ کوئی ایسا بھی میڈیکل کی دنیا میں کوئی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر پر ڈے کتنے پیشنٹس کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ اور بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر آپ کا جو اس وقت پاکستان میں پریویل کر رہا ہے, کنسلٹیشن ٹائم اگر آپ کا 5 منٹ رہ جائے اور اگر آپ کی فرض کریں 6 گھنٹے کی پریکٹس ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حساب سے آپ کتنے مریض دیکھ سکتے ہیں. میں لاہور شہر میں بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو آن این ایوریج 100 سے 125 مریض روزانہ کا دیکھتے ہیں ایک دن میں, اور ان کی پریکٹس کئی بار 6 گھنٹے کی ہوتی ہے, کئی بار 8 گھنٹے کی ہوتی ہے. لیکن میرے لیے یہ کمپلیٹلی انڈیسائفریبل ہے, میری عقل نہیں اس بات کو مانتی کہ آپ کیسے 100 مریض یا 125 مریض دن کا دیکھ سکتے ہیں, انلیس انٹل آپ کے پاس پورا ایک سسٹم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں, کچھ ایک چیز کرتے ہیں اور کسی اور کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. لیکن وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا, کیونکہ جب آپ پوچھتے ہیں کہ اس کنسلٹنٹ کی کتنی پریکٹس ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے آج کے دن میں 100 مریض دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کنسلٹنٹ نے 100 مریض دیکھا, انہوں نے کسی کو ہینڈ اوور تو نہیں کیا یا ڈیلیگیٹ تو نہیں کیا. تو یہ کس طرح ہو جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے ان کا ہسٹری بھی لینی ہے, اس کی تشخیص بھی کرنی ہے, ایگزامینیشن بھی کرنا ہے, اور پھر ٹریٹمنٹ بھی پرسکرائب کرنا ہے. تو میرے لیے تو یہ میری عقل نہیں مانتی اس بات کو. تو باہر کرائٹیریاز جو ہیں وہ تو اگر آپ پورے دن کی اگر آپ بات کریں, یو کے کی میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ یو کے اندر پورے دن میں 30 مریض جو ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں دیکھ سکتے. الاؤ نہیں ہے, مطلب وہ آپ کو دیتے بھی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ 30 مریض سے زیادہ دیکھیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کریں گے, کہیں نہ کہیں آپ فائنل ڈیٹیلز کو مس کریں گے اور اس سے مریض کا حرج ہوگا. تو اس لیے وہ آپ کی سلاٹس اس طرح بک کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ پورا دن کام کرتے ہیں, تو اگر آپ نے شفٹ اپنی 9 بجے شروع کی اور دوپہر کو 1 بجے تک کام کیا 4 گھنٹے, تو آپ کے وہ میکسیمم 14 سے 15 پیشنٹ بک کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کی لنچ بریک ہوتی ہے جس میں آپ آدھا پونا گھنٹے کی لنچ بریک کرتے ہیں, اور پھر دوبارہ جو سیکنڈ شفٹ ہوتی ہے آپ کی, اس میں پھر آپ کے لیے 14 سے 15 پیشنٹ بک کرتے ہیں. تو میں تو گواہ ہوں اس بات کا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے نام کے آخر میں آتا ہے, اور عاطف اسلم, مجھے تکلیف ہے, میں میوزک تھوڑا سا کرتا ہوں, عاطف اسلم ان کی وجہ سے چھوڑ گیا ہمارا ٹاؤن. تو وہ تو 1,000 مریض دیکھ رہے تھے ایک دن میں. میں گواہ ہوں اس بات کا. وہ میں نے ریسیپشن سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہزاروں مریض آ رہے ہیں اور بس 30 سیکنڈ 25 سیکنڈ دیے جا رہے ہیں. تو کیا ہماری گورنمنٹ, یہ ہمارا ایزا کیونکہ سٹیزن آف پاکستان ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم سوال کر سکیں کہ یار کن بیسس کے اوپر اگر باہر کے ملک جن سے ہم نے میڈیکل جو ڈگری ہے وہیں سے کیا نا, کورسز وغیرہ تو باہر بنے ہوں گے نا, پاکستان میں تو نہیں کچھ بنا ہوگا نا. تو اگر ان کے ایس او پیز کے اندر 30 مریض ہوتے ہیں, 30 پیشنٹ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے, تو یہاں پر ایک بندہ کس طرح, چلے 1000 چھوڑیں 100 125 کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو سرکار جو ہے اس کو کیا پریونٹیو میجرس لینے چاہیے؟ کیونکہ آج کل مریم نواز بہت ایکٹیو ہے, وہ تو اس ٹائم پہ انہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر, ان کی خبریں چل رہی ہیں, حالانکہ وہ پنجاب دیکھ رہی ہیں. تو میرے خیال سے اگر ان کو پتہ چلے کہ ایک مریض باہر کے ملک صرف 30 پیشنٹ ایک ڈاکٹر باہر کے ملک میں صرف 30 پیشنٹ دیکھ سکتا ہے, اور پاکستان میں آن ایوریج کوئی 100 to 125 دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے, یہ تو اس مریض کے ساتھ لیک کیا جا رہا ہے اور ایرر کے چانسز پھر بڑھتے رہیں گے. تو وہ تو آئی تھنک ان کی خیر نہیں ہونے والی اگر یہ میسیج ان تک پہنچتا. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز آج کل دیکھ رہی ہیں اس پہ. تو میڈم یہ منیمم ایک پیشنٹ کو ٹائم 5 سے 6 منٹ دیا جا رہا ہے, اور باہر کے ملک کی جو پریکٹس ہے وہاں پر صرف ایک ڈاکٹر 30 پیشنٹس کو دیکھ سکتا ہے. یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں جو بیسیکلی پبلک سیکٹر میں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں بہت زیادہ والیوم ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں باہر کے ملک میں آپ میکسیمم 10-11 پیشنٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. اب ایک اور کہ جو سرکاری ہاسپٹل ہے وہاں پر ایک ڈاکٹر 30 مریضوں کو دیکھ سکتا ہے, اور جو پرائیویٹ ہے وہاں پر 10 سے 12 سے زیادہ آپ دیکھ نہیں سکتے وہاں پر. کہ پرائیویٹ میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا, فری ہوتا ہے علاج, اور چلیں کہہ بھی سکتے ہیں. تو میڈم یہ کچھ ہمارے پہ ترس کھائے,
ہر فیملی میں 2 یا 3 کیسز ہیں جہاں پر اس ٹائپ کے نقصان ہوئے ہیں. آپ مافیاز کے ساتھ اس ٹائم پہ ایک لڑائی کر رہی ہیں, تو اس مافیا یہ والا مافیا ہے, اس کے ساتھ اب کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے وہ آپ بہتر جانتی ہیں. کچھ اکاؤنٹیبلٹی بنائی جائے, لوگوں کی ہیلتھ کے بارے میں سوچا جائے, کچھ بنایا جائے کہ ایک ٹیسٹ اگر شہباز شریف صاحب مشہور ہیں, ڈینگی کا ٹیسٹ 60 روپے کا کیا انہوں نے, بہت سستے, انہوں نے لوگوں کی جتنی ہوتی ہے نا کمر ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ٹیسٹ کا ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس پہ کوئی نہ کوئی تو ہمیں اپنا انپٹ تو دینا پڑے گا, اور میرے خیال سے لوگوں کو اب جن کے یہ کیسز ہیں وہ اب نکلنا پڑے گا آگے, کیونکہ میں پرسنلی آپ کو ایک سچ بات بتاؤں, میں تو کیمپین کرنے لگوں, میں نہیں ڈروں گا. جن لوگوں نے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھینا ہے, چلے پیسے بھی لیے ہیں ٹکا کے, یا تو آپ دیکھیں یار میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ یار ایک فون دے دے مجھے, ٹھیک ہے, میری آپ سے ڈیل ہو رہی ہے کہ یار ایک فون دے دے مجھے, آپ نے کہا یار میں تمہیں فون دے دیتا ہوں, اس میں یہ فیچرز ہوں گے, تم بے فکر ہو, مجھے بس اتنے پیسے دے دو, اور میں آپ سے نیگوشیٹ بھی نہیں کر رہا, پھر میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. پھر آپ بڑھائی جاتے ہیں کہ نہیں یار وہ فون کے اندر یہ چیز ایڈ کر رہا ہوں, آخر میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ ڈیڈ باڈی کی شکل میں ایک فون لے جاؤ آپ, یہ چلے گا نہیں اب کبھی, اس کو آپ کو دفنانا پڑنا ہے. لیکن یہ آپ کو ایک شرط پہ دوں گا کہ جو پینڈنگ ڈیوز ہیں وہ بھی آپ نے دینے ہیں مجھے, ٹھیک ہے, اب جو باقی میرے یعنی کہ میری تمام فیسز جو لگی ہیں, میرا جتنا ٹائم لگا ہے وہ تم نے دینے ہیں. تو میں تو ان کے بارے میں بات کروں گا. بلکہ جب میرا یہ ہوا نا مسئلہ میری خالہ والا, تو میں نے لکھا انٹرنیٹ کے اوپر, تو مجھے 50-60 لوگوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بن گیا فوراً, ساروں کے مسئلے تھے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ والی قوم جو ایک لوور مڈل کلاس کی ہے, ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں, یہ اپنے مریضوں پہ لگا دیتے ہیں 20-25 لاکھ روپے, تو انہوں نے اگر 20-20 ہزار روپے کا پول بھی کر لیا نا اور کیمپین چلا دی, تو یہ جو پرائیویٹ مافیا نا ڈاکٹرز کا, یہ کام پے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ سے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک خاص انٹریکشن ہوتا ہے, میں عماد بھائی بلاتا ہوں تو, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے خاص ایک ادب ہے میرے لیے, کیونکہ میں نے جتنا آپ کو دیکھا ہے آپ گپ لگاتے ہیں بہت زیادہ پیشنٹس کے ساتھ, اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ 4-5 پیشنٹ سے زیادہ دیکھتے ہیں, شاید میرے خیال سے شاید نمبر سے بھی کم ہو, مجھے نہیں لگتا جی, ورنہ ادروائز لائن لگی ہو سکتی ہے آپ کے پاس, کیونکہ شاید آپ یہ بات شاید سیکرٹ میں رکھ رہی ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. میں نے کچھ, اور پرائم کے جو ہمارے پلیئرز ہیں, میں نے بھی کچھ تصویریں بھی دیکھی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کی, تو ورڈ آف ماؤتھ تو آپ کا بہت اچھا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں جب آپ ایکسیسو ہو جاتا ہے لوڈ آپ کے پاس پیشنٹس کا, کیا کرتے ہیں, ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں, پھر منع کر دیتے ہیں کہ نہیں مل سکتا ابھی؟ جی میں منع تو نہیں کرتا, لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ میں ان کی بکنگ اس طرح کرتا ہوں کہ میں ان کو پراپر طریقے سے ٹائم دے سکوں, کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ میں شاید اس طرح سے ٹرین ہوا ہی نہیں, کیونکہ میں نے زیادہ عرصہ باہر گزارا, ساری زندگی باہر گزاری. تو میری ٹریننگ میں یہی ہے کہ میں نے پیشنٹ کو پوری طرح سے وقت دینا, اس کی پوری طرح سے اس کی تسلی کرنی ہے. جو آپ گپ لگانے کا اسپیکٹ کہہ رہے ہیں, یہ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ جب کسی ڈاکٹر کو دکھانے آتا ہے تو وہ کسی تکلیف کی وجہ سے آتا ہے, اور اگر آپ کسی تکلیف میں آپ اس کو بڑا ایک بالکل ہی کہیں گے کہ ماسٹ فیس رسپانس دیں گے ڈاکٹر, جو کہ اکثر میں نے سنا دیتے ہیں, تو وہ مریض کا دل ٹوٹ جاتا ہے پہلے ہی شروع میں ہی. پہلی بات ڈاکٹر سے وہ کرتے ہیں تو مریض کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ بات کیسے کی ہے. میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا جو پروفیشن ہے یہ شفا دینے کا پروفیشن ہے, اور شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے. تو ہم بیسیکلی آپ سمجھیں کہ ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ایک ریپرزینٹیو ہیں, جو وہ شفا کو اللہ تعالیٰ کے اس طرح سے ہم آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور میں یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں میکسیمم جو میں نے کبھی اپنی پریکٹس میں, کیونکہ میں جتنی پریکٹس کرتا ہوں اس میں 2 شفٹس میں کبھی کام کرتا ہوں, صبح اور شام, میرا خیال ہے 12-14 پیشنٹ سے زیادہ میں دیکھ ہی نہیں سکتا, یا میں سمجھتا ہوں جسٹیفائڈ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کسی مریض کو پراپر طریقے سے نہ دیکھوں, ان کو کم از کم ان کے معاملات جو ذہنی بھی ہو سکتے ہیں اور جسمانی بھی ہو سکتے ہیں, ان کو اگر میں حل نہیں کروں گا اور ان کو ایک اسٹیریوٹائپ سی ایک پرسکرپشن لکھ کے بھیج دوں تھوڑی سی بات کرنے کے بعد, میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے وہ انسانیت کے لیے ایک زیادتی ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ حکومت کو کیا پریونٹیو میئرز دینے چاہیے جو پاکستان میں ہو رہا ہے,
جو میڈیسن کے اندر خاص کر کے پاکستان میں ہو رہا ہے. اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے کہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے, ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں, ہمارے ہاسپٹل کا پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا ہے, ہر ایک کے گھر میں جو ہماری آڈینس ہے ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی ہے. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جو میرے گھر میں پرابلم آئی نا, دل چاہتا ہے کسی اور کے ساتھ نہ ہو, کسی اور کے پیرنٹس کے ساتھ وہ والے مسئلے نہ پڑیں. حکومت کو کیا اس ٹائم پہ پریونٹیو میئرس لینے چاہیے کہ یہ جو ایک سرٹن مافیا بنا ہوا ہے اس سے ہم جان چھڑا سکیں اپنی, کیا پریونٹیو میئرس لینے چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں جی, میں کیونکہ ساری زندگی باہر رہا ہوں اور میں آپ کو اس باہر کے ماڈل کی ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں. ہمارا خیال ہے کہ یہ جو ایک مشرومز کی طرح پرائیویٹ ہاسپٹلز اور پرائیویٹ کلینکس کھل چکے ہیں, میرا خیال ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا ہم یہی سروسز پبلک سیکٹر میں نہیں دے سکتے, کیا ہم پبلک سیکٹر میں یہی سہولیات جو ہیں کیا ہم نہیں لے کے آ سکتے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈس تو ہوتے ہیں, اگر ان کی پراپر ریسورس آف ایلوکیشن ہو, یا ریسورس آف ایلوکیشن جس طرح آپ کہتے ہیں, ایلوکیشن آف ریسورسز جو ہوتی ہے, اگر آپ وہ کریں تو آپ بہت ساری سہولیات جو ہیں وہ آپ پبلک سیکٹر میں دے سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جس زمانے میں ہم لوگ میڈیکل کالج میں تھے اور ہم لوگ اپنی ہاسپٹل کی اٹیچمنٹ کرنے جاتے تھے تو حالات کافی بہتر تھے اور مریضوں کو علاج بھی ملتا تھا سرکاری ہسپتال میں, سٹینڈرڈز بھی بہت اچھے تھے. لیکن اب یہ ہو گیا کیونکہ وہی ڈاکٹر جو سرکاری ہسپتال میں ہوتے ہیں ان کی شام کے وقت پرائیویٹ کلینک ہوتا تو وہ ان کا سارا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کب اس پرائیویٹ ہسپتال سرکاری ہسپتال سے نکل کے انہوں نے پرائیویٹ ہسپتال میں جانا ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کو ساتھ ہی پیسے ملنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑی سی میرا خیال ہے ڈس آنیسٹی ہے. یہ تو بہت بڑی آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ اگر جو بندہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے نا وہ کوئی بزنس نہیں کر سکتا, پرائم منسٹر کوئی بزنس نہیں کر سکتا, تو اگر ایک بندہ سرکاری ہاسپٹل میں نوکری کر رہا ہے تو اپنا پرائیویٹ کلینک کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ جی پاکستان کا ریگولیشن تو ایسے ہی ہے, میرا خیال ابھی تک ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی سرکاری نوکری بھی کرتا ہے تو وہ شام کے وہ اپنی پریکٹس بھی کر سکتا ہے. پاکستان میں علاوہ جی میرا نظر تو ایسے ہی آتا ہے کہ اچھا, اور دنیا میں ایسا کیا ہوتا ہے انٹرنیشنلی؟ نہیں, دنیا میں بھی لوگ اپنی پرائیویٹ پریکٹس تو کرتے ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو ورک ایتھک ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک پیشنٹ آپ کے پاس صبح کے وقت پبلک ہاسپٹل میں یا گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے اور آپ اس کو, یا آپ کا جو پی اے ہے یا آپ کا جو اپوائنٹمنٹ مینیجر ہے وہ اس کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت بزی ہیں, بہت زیادہ رش ہے, آپ ایسا کریں یہ کارڈ لیں اور آپ شام کو پریکٹس میں آ جائیں. تو یہ بیسیکلی جو ڈائیورژن آف پیشنٹس ہے یہ باہر نہیں ہوتی. باہر جو پبلک سیکٹر میں آتا ہے اس کا پبلک سیکٹر میں علاج ہوتا ہے, اور جو افورڈ کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جانے میں وہ اپنا پرائیویٹ سیکٹر میں علاج کروا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان کے اندر جو پیشنٹس ہیں جو کبھی بھی کسی ہاسپٹل کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا علاج ہونے لگ جاتا ہے, اگر ابھی ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی, ان کو راستے میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر کی, مثال کے طور پہ میں آپ سے اپنی دیتا ہوں کہ وہ مجھے بھوک لگتی ہے نا تو میں اپنی مرضی کا ایک مینیو چوز کرتا ہوں. اب پیشنٹ جب جاتا ہے ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر اس کو ڈرپ لگا رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ڈفرینٹ اس کو انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا جو پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے رائٹر کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں, کیا لگا رہے ہیں, یہ میڈیسن آپ کیوں لگا رہے ہیں, حالانکہ وہ ڈاکٹر اس کا ایکسپرٹ ہے, تو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ پوچھنا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تو آپ کی جو پیشنٹ کی سیلف اویئرنیس ہے وہ تو آپ کو پتہ آج کل ہر چیز فونس پہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اگر آپ کوئی بھی دوائی آپ کے کسی پیشنٹ کو لگ رہی ہوتی ہے, کسی کو دوست کو, آپ کی فیملی کو, تو آپ اس کو بڑے آرام سے سرچ کر سکتے ہیں, اور آپ کا رائٹ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. کہ آپ کم از کم یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دوائی کس چیز کے لیے دی جا رہی ہے, تاکہ آپ آپ بڑے اچھے طریقے سے گیس کر لیں. بالکل, آپ بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب میں اس پیشنٹ کا بیٹا ہوں یا اس پیشنٹ کا بھائی ہوں. گھبرانا نہیں چاہیے پیشنٹ کو, پوچھنا میرا نہیں خیال, بالکل یہ آپ کا نیچرل رائٹ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, ایک بڑا بیسک کویسچن ہے, اور یہ سب کا کویسچن ہے, لوگ کرتے ہوئے شرماتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں ایک مریض ہے جس کی ایک دم یا بالکل ٹھیک تھا, اس کی سڈن طبیعت خراب ہوئی ہے. کوئی ایسے ڈاکٹرس کے پریونٹیو میئرز ہیں؟ کیونکہ ہمیں نا, ہمارے جو اسکولنگ ہوئی ہوئی ہے نا, ہماری اسکولنگ میں نا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ مثال کے طور پہ کڈنیز کہاں پر ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی بتایا جاتا ہوگا بچوں کو کہ یہ تمہاری 5 انگلیاں ہیں, یہ بونز اتنی ہوتی ہیں,
یہاں پر دل یہاں پر ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ, یہاں پر لنگز ہوتے ہیں, کڈنیز کہاں پر ہوتی ہیں, اپینڈکس کی درد کہاں پر ہوتی ہے. تو کچھ ایجوکیشن دی جاتی ہوگی بیسک لیول کے اوپر, چاہے وہ کسی نے ڈاکٹر بنایا نہیں. اب پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسے پریونٹیو میئرز ہوتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ, کسی گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاسپٹل بھاگنا چاہیے یا پہلے اس کو خود اس کو دیکھنا ہوگا کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گا؟ اگر اس کے اپنے قابو نہ آ رہا ہو تو کیا ایسا بریکنگ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ بس وہ اب بھاگے ہاسپٹل لے کے, ایمرجنسی میں لے کے جائے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ کیونکہ میکسیمم لوگ, میں پڑھ رہا تھا, گھروں میں ایکسپائر کر جاتے ہیں. جی, اصل میں دیکھیں, یہ میں اس کو کہتا ہوں ریڈ فلیگس, کہ کون کون سے ریڈ فلیگس جو ہیں وہ ان کو آپ اگر آپ کو نظر آئیں کسی اپنے پیشنٹ کے اندر یا اپنے کسی لاحقین میں, تو آپ کو فوراً ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی محسوس کرتا ہے کہ چیسٹ میں کوئی درد ہو رہی ہے, چیسٹ میں کوئی کنجیشن ہے, یا ایسا لگ رہا ہے ایسے سانس نہیں آ رہا, اور اگر آپ کا درد جو ہے وہ آپ کے بائیں بازو میں ٹریول کر رہا ہے, تو یہ زیادہ جو ہے دل کے سمٹمز ہیں. اگر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, اگر لیفٹ سائڈ پہ جہاں پر ہارڈ ہے اور بازو کے اندر پین جا رہی ہو تو یہ دل کا, جی یہ ہو سکتی ہے, یہ ایک وہ چیز ہے. انجائنا بھی ہو سکتی ہے, انجائنا بھی دل سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ریڈ فلیگز ہیں. اس کے لیے فوراً آپ کو پیشنٹ کو ہاسپٹل کی طرف لے کے جانا چاہیے, کیونکہ آبویسلی آپ کے پاس گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امیجیٹ فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دے سکیں. اس کے علاوہ کڈنیز کا سٹون بڑا کامن ہے پاکستان میں, بہت لوگوں کو ہوتا ہے. ڈاکٹر عماد, اگر لیٹ سپوز کسی کے گھر میں کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوگی اور پیشنٹ بتا رہا ہے میرے دل میں درد ہو رہی ہے, اس کو ان کو شک پڑ گیا کہ ہارٹ کی پرابلم آئی ہے, تو کتنا ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کے پاس ہاسپٹل پہنچنے کے لیے؟ اور کوئی ایسے ہیک ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم کو بڑھا لے, ٹریفک جیم ہے, کیا اس کو کرنا چاہیے کہ وہ اس کو جلدی سے جلدی ہاسپٹل پہنچانے کے اندر اس کو کیا پریونٹیو میجرز دینے چاہیے پیشنٹ کے لیے؟ جب کسی کو ہارٹ اٹیک شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس میکسیمم 20 سے 25 منٹ ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو فوراً وہاں لے کے جانا ہے. فوراً ان کو ایک خاص ایک دوائی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں ان کو, تاکہ اگر کہیں کلاٹ کہیں پھنسا ہوا ہے تو وہ فوراً اس کو نکالا جائے. وہ ایک دم اس کو انجیکشن جو ہوتا ہے وہ خاص, وہ آپ کا اس کلاٹ کو کہتے ہیں کہ ڈیزولو کرتا اور آپ کے بلڈ فلو دوبارہ سے ریسٹور ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا کہ ایک دم باڈی کے اندر کہ انسان بیٹھا ہوا ہے, اب اس کو اسٹریس ملے گی تو اس کا ہارٹ پمپ تیز کرنے لگ جائے گا, اور وہ جو کلاٹ ہوگا, یہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ بیسکلی اس کی سائنس کیا ہارٹ اٹیک کی؟ دیکھیں جی, ہارٹ اٹ سیلف جو ہے ایک پمپنگ آرگن ہے باڈی کا, جو کہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے. خون جو آپ کا صاف خون ہے اس کو پوری جسم کے اندر وہ سرکولیٹ کرواتا ہے. اور بلڈ کی اپنی ہارٹ کی اپنی ایک بلڈ سپلائی ہوتی ہے جس پہ ہارٹ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. تو عام طور پہ 3 مین ہارٹ کے مین ویسلز ہوتے ہیں یا بلڈ ویسلز ہوتے ہیں جو ہارٹ کو خون دے رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہارٹ اپنا پمپ کا کام اچھی طریقے سے کر سکے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اور فیکٹرز کے ساتھ ساتھ, جس طرح کولیسٹرول ہے, شوگر ہے, اس طرح کی بیماریاں, وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو ہارٹ کو جو بلڈ ویسل سپلائی کر رہا ہوتا ہے, بلڈ بھی اور آکسیجن بھی, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بلاکس آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ وہ جو آرٹری ہوتی ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. جب بلاک ہوتی ہے اور جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں یا کوئی واک کرنا شروع کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو اس ہارٹ کے اس حصے کو خون نہیں ملتا, تو آپ کو پین شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی اسی طرح یہ ہے کہ ایک کوئی نالی ہے جس کو آپ بلاک کر دیں تو ایک چیز جو ہے اس کے اندر درد ہوگی اس کے بعد. تو اس طرح سے یہ میکانزم ہے. اور جب کسی کو اگر کسی کے بہت زیادہ 2 بھی یا 2 سے زیادہ کئی بار بلڈ ویسل بند ہو جاتے ہیں, تو کئی بار خدا نخواستہ سڈن ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہارٹ جو ہوتا ہے وہ کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ بیسیکلی اس کا ایک میکانزم ہے کہ کس طرح سے آرٹریز بند ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. لیٹ سپوز کسی کو گھر میں اسٹروک آ رہا ہو اور ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے ہارٹ میں پین آ رہی ہے, آپ نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک آ رہا ہو, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو, یہ جی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو اور ان کو پتہ بھی ہو کہ ہارٹ میں پین ہو رہی ہے, تو کیا ایسے پریونٹیو میئرز ہیں ان کو لینے چاہیے؟ نمبر 1 میرا کویسچن. کے ساتھ ہی کپل میں کرتا ہوں کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے اور وہ ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتا, تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ ہیلدی لائف گزار سکے؟ دیکھیں جی, یہ عام طور پہ تو ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے اس کے پہلے بھی وارننگ سائنز آتے ہیں, اور اس میں بہت سارے فیکٹرز جو پہلے سے انوالوڈ ہوتے ہیں. اس میں پیشنٹ موسٹ لائکلی ہائپرٹینسو ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کو. ان میں اکثر لوگ, ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, ان کو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے.
تو یہ ایک بیسیکلی آپ سمجھیں کہ ایک کمبینیشن ہے کافی ساری چیزوں کا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کلاٹ فارمیشن جو ہے جو ہارٹ کے اپنے ویسل میں ہوتی ہے یہ ٹائم لیتی ہے, یہ کئی بار 20-30 سال لیتی ہے. پھر لائف سٹائل ہے ہمارا, ہم باہر سے کھاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, شوگر کنٹرول نہیں ہے, بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے, تو یہ ایک اسٹیج پہ جب کنورج کرتی ہیں ساری چیزیں ایک ہی ٹائم پہ تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کیسے پتہ لگتا ہے گھر میں اگر کسی کو ہو رہی ہو تو کیا اس کے کیا نشانی ہے اس کی؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کئی بار مین تو یہ ہے کہ آپ کو چیسٹ پین ہوتی ہے, بائیں ہاتھ پہ آپ کو چیسٹ پین ہوتی ہے. یہ پین کئی بار آپ کے بازو میں ریڈیٹ کرتی ہے, اس کو ریفرڈ پین کہتے ہیں, ہارٹ کی خاص ٹرم ہے ریفرڈ پین کہتے ہیں. کئی لوگوں کو ٹپکل پین نہیں ہوتی, کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا سانس بند ہو رہا ہے, وہ بریتھ لیس ہوتے ہیں, ان کو کئی بار یہ لگتا ہے. کئی لوگوں کو جو میں درد ہوتی ہے کہ وہ درد جو ہے ان کے یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے, جبڑے میں درد ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ سمجھ نہیں سکتے یہ کس چیز کی درد ہے. ہارٹ اٹیک کی درد کئی بار جبڑے میں بھی ہوتی ہے. تو یہ ٹپکل کارڈنل سائنز آف ہارٹ اٹیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی مریض کو یہ سب فیکٹرز پہلے سے ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, اسموکنگ کی ہسٹری ہے, فیملی ہسٹری ہے ہارٹ اٹیک کی یا بلڈ پریشر کی, تو ان کو گھر میں ایک جو آپ کہتے ہیں ایک گولی ملتی ہے جس کو آپ سب لنگول زبان کے نیچے رکھتے ہیں, اور اگر ہارٹ اٹیک کی یہ سمٹمز آپ کو نظر آتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ گولی جو ہے وہ زبان کے نیچے ان کے اسی وقت رکھ دی جائے, تاکہ اگر وہ فرض کریں ہارٹ اٹیک ہے تو ان کی جان بچ جائے گی, ان کو اتنا ٹائم مل جائے گا کہ ان کو آپ ہاسپٹل ٹرانسپورٹ کر سکیں. اور اگر وہ ہارٹ اٹیک نہیں بھی ہے تو اس گولی کا کوئی ایسا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فائدے کی ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ اگر جس طرح ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور اگر آپ نے ایمبولینس کال کی ہے تو اتنی دیر تک مریض کو کسی کھلی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ہوا کا فلو ہو, اچھا ہوا کا فلو ہو. اور جب تک ایمبولینس نہیں آتی کوشش کریں کہ ان کے پاس جھمگٹا نہ بنائیں. لوگ ایسے جیسے ہمارے اکثر گھروں میں ہوتا ہے, سب لوگ اوپر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس سے اور دل گھبراتا ہے پیشنٹ کا, وہ بھی نہ کریں. آپ ایک آدمی کمیونیکیٹ کرے اور ان کو انکریج کرے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اور اچھی ان کے ساتھ پازیٹیو گفتگو کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو درد تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کا برین تو کانشیس ہوتا ہے اس وقت. پھر جب اگر ایمبولینس آتی ہے یا ایمبولینس نہیں بھی آتی اور اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو اب گاڑی پہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے, تو کوشش کریں کہ گاڑی میں بھی جو آپ جائیں تو ہوا, تازی ہوا جو ہے وہ گاڑی میں آتی رہے اتنی دیر, اور کوشش کریں کہ ان کی آپ تھوڑا سا ان کی لیگس کو ایلیویٹ کریں کہ اگر ٹانگیں اٹھا دیں, تھوڑی سی, ہاں جی, تھوڑی سی ٹانگیں اٹھا دیں ان کی. اور یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے بائی دا ٹائم وہ ہاسپٹل پہنچے. اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہاں پہ ان کی ایمرجنسی جو ہے, ایمرجنسی کیئر جو ہے وہ بہت اچھی ہے, کیونکہ اس پیشنٹ کے پاس عام طور پہ 20 سے 25 منٹ میکسیمم 30 منٹ ہی ہوتے ہیں, اور وہ بڑا کرٹیکل پیریڈ ہوتا ہے. اگر اس میں اس کو کیئر مل جائے تو وہ پیشنٹ بچ سکتا ہے, ورنہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی پروسیس کے اندر فوت بھی ہو سکتے ہیں, کلیپس بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی میں نے ایک کویشچن کپل کیا تھا کہ وہ لوگ جو ڈاکٹر کو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو کسی ٹائم پہ پتہ لگ گیا تھا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, اب وہ پیسوں کی وجہ سے یا کیونکہ ہمارے میجورٹی پاکستان میں 19-20 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس فریکوینٹ نہیں جا سکتے. اب کسی کو پتہ ہے کہ مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے, اپنا وہ لائف اسٹائل کیسا بنائے کہ وہ بچ سکے, اس چیز کو آگے تک اپنی زندگی بڑھا سکے, کیا چیزیں کرنی چاہیے اسے؟ دیکھیں جو ہارٹ ڈیزیز ہے اس میں ہم 2 طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں, ماڈیفائبل فیکٹرز اور نان ماڈیفائبل. جو ماڈیفائڈ فیکٹرز ہیں وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ہاں جی, ماڈیفائبل فیکٹرز جو ہے نا وہ اس طرح کے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ شوگر کی دوائی لیں. اچھا, یہ ماڈیفائڈ مثلاً وہ کہ جو چیزیں وہ چینج کر سکتے ہیں, جی. اس کے بعد اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے آپ بلڈ پریشر کی گولی لیں. اگر آپ کو کولیسٹرول زیادہ ہے, آپ کی فیملی میں بھی کولیسٹرول زیادہ ہے, آپ کولیسٹرول کی گولی لیں. اگر آپ اسموکر ہیں آپ اپنی اسموکنگ کو کم کریں, بند کر دیں یا بند کر دیں. اگر آپ بہت زیادہ اسٹریسفل لائف اسٹائل گزار رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے اسٹریس کو نیچے لے کے آئیں. یہ سارے آپ کے ماڈیفائبل رسک فیکٹرز جو آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نان ماڈیفائبل رسک فیکٹرز بھی ہیں, جس میں سب سے پہلے میل جینڈر ہے. آدمیوں میں یہ ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایج ہے. جیسے ہی آپ 45 کراس کرتے ہیں آپ کا جو کارڈک ڈیزیز کا رسک ہے وہ تقریباً دگنے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری جو چیز ہے جو نان ماڈیفائبل ہے وہ بیسیکلی آپ کی فیملی ہسٹری ہے. آپ اپنی فیملی ہسٹری کو چینج نہیں کر سکتے, آپ اپنے
جو آپ کے والدین سے آپ کو ایک ڈیزیز آ رہی ہے یا آپ کی والدہ سے ایک ڈیزیز آ رہی ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے تنگ کرے گی. تو یہ آپ کے جو ہیں یہ نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں, ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ کوئی ایشو بن رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرا ایک اور کویشچن ہے آپ سے کہ جو جانور ہیں اگر ان کے گھر میں ڈلیوری ہوتی ہے, بلیاں, مختلف جانور ہیں, خدا نے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, وہ ان کے گھر بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, نہ کوئی ان کو آپریشن کرانا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بلی ہے, اس کے پیٹ میں 7-8 بچے ہوتے ہیں, اب وہ سارا دن بھاگتی ہے, سڑکیں کراس کرتی ہے, پھر ڈلیوری کرتی ہے, ماشاء اللہ سارے بچے ٹھیک ہوتے ہیں اس کے, نہ کوئی ڈاکٹر آتا ہے اس کے پاس. تو پھر ہم اشرف المخلوقات یہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہیں خواتین, پھر بھی ان کے آپریٹ ہوئی جا رہے ہیں. ابھی باقاعدہ بتایا گیا کہ نارمل ڈلیوری پاکستان میں ختم ہی ہوگی آلموسٹ. دیکھیں اس میں اس کو اس طرح سے بتاؤں گا کہ ایک فیکٹر تو میڈیکل فیکٹر ہے اس میں. کئی بار ہوتا ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کا جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو ایک نارمل اس کی شیپ ہے بیبی کی وہ فرق ہوتی ہے, اس کو ہم کئی بار کہتے ہیں بریچ پریزنٹیشن ہے, اس میں سیزرین سیکشن جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. یا اگر بڑی عمر کی خاتون ہے, جس طرح کئی بار کہتے ہیں لوگ 35 کے بعد جو خواتین ہوتی ہیں وہ رسک مدرز ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں رسک مدرز. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی پریگننسی جو ہوتی ہے وہ رسک پریگننسی ہوتی ہے. اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کا سی سیکشن ہو, کیونکہ اگر وہ نہیں کروائیں گے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کسی بیبی کو یا جو ماں کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ تو میڈیکل ریزنز ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پری کلیمشیا, جو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے خواتین کو ڈیورنگ پریگننسی. وہ بھی ایک کنڈیشن ہے جس میں سی سیکشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اچھا, یہ تو اب جینون اور آپ کہہ لیں وہ فیکٹرز ہیں جو کہ میڈیکل فیکٹرز ہیں. اب بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو میں ان کے بارے میں بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں بہت زیادہ پریویل کرتے ہیں. پہلا فیکٹر ہے کہ اٹس اے میٹر آف پرسنل چوائس دیز ڈیز, کہ بہت ساری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سی سیکشن اس لیے کرواتی ہیں کہ وہ جو ایک نارمل پریگنینسی کا ایک جو پورا ایک پروسیس ہے, جو اس کا پورا ایک عمل ہے, اور جو خاص طور پہ جو ڈلیوری کا عمل ہے وہ اس سے نہیں گزرنا چاہتی. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سی سیکشن جو ہے نا یہ آسان سا حل ہے, آپ نے ایک انسیجن دینا ہے اور آپ نے جو ہے ڈلیوری آپ کی ہو جانی. تو ایک یہ میٹر آف پرسنل چوائس ہے. سیکنڈ فیکٹر جو پاکستان میں بہت زیادہ پریویل کرتا ہے وہ ہے, اگین میں بار بار کہتا ہوں, مارکیٹ فورسز. کیونکہ جو ہاسپٹلز ہیں, خاص طور پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز, ان میں بہت سارے ہاسپٹلز ایسے ہیں جو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ سی سیکشن جو ہے یہ پورا ایک پروسیس ہے, اس میں تھیٹر انوالو ہے, اس میں ڈاکٹرز انوالو ہیں, اس میں اینستھیٹسٹ انوالو ہیں, اس میں اسٹاف انوالو ہے, جس کا مطلب ہے جو بھی پیشنٹ سی سیکشن کروائے گا ہاسپٹل کو اس سے پیسے جنریٹ ہوں گے. تو یہ مارکیٹ فورسز ہیں جو ڈاکٹرز کو بھی کئی بار مجبور کرتی ہیں کہ وہ پیشنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو سی سیکشن ہی کروانا چاہیے, حالانکہ کئی بار اس کی انڈیکیشن نہیں ہوتی, اس کے میڈیکل ریزنز نہیں ہوتے. لیکن چونکہ بہت سارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, وہ اپنے بزنس پلان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سرجریز ہوتی ہیں, ان جگہوں میں بہت زیادہ سرجریز ہوتی ہیں. اچھا, لیکن نواز بھائی دنیا بنے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے, 2000 سال تو ہم نے کاؤنٹ کیا ہے نا, ابھی ہم 2024 میں ہیں. تو یہ میڈیکل ایڈوانسمنٹ جو ہوئی ہوگی, یہ جو سی سیکشن کی ہوتی ہے, بچے کو پیٹ کاٹ کے جو نکال لیتے ہیں, یہ تو آئی تھنک میرے خیال سے 200-300 سال پہلے آئی ہوگی. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے تو جی نارمل ڈلیوریز ہی ہوتی تھیں, جس طرح نارمل ڈلیوری کا ایک پروسیس ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاید ہم لوگ ویسے بھی اب اتنے زیادہ جو کہتے ہیں ہماری اسٹرینتھس جو ہے, فزیکل اسٹرینتھس, وہ اس طرح نہیں رہی, ہماری مینٹل اسٹرینتھ بھی اس طرح نہیں رہی. ہم لوگ ایک بڑی پروٹیکٹڈ سی ایک آپ سمجھیں کہ ایک مخلوق بن چکے ہیں. ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہیں, ہم رف اینڈ ٹف نہیں ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل زندگی گزارنا چاہتے ہیں, کمفرٹیبل زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے پورا اگر آپ اس کو پوری ایز اے پکچر یا پورا ایز اے ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو میرا خیال ہے ہم لوگ شاید اس چیز کو جو ایک نارمل قدرتی عمل ہے,
ہم اس میں سے گزرنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے اماد بھائی, 2 میرے لاسٹ کویشچن ہیں. ایک اس کے اندر یہ ہے کیونکہ ایک ہمارے پاکستان میں نا خاص فورس ہے, ہم ایکسٹرنل فورسز کا نام لے رہے تھے, اور وہ آبویسلی اسی وجہ سے کہ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں, وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں, پھکیاں لیتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, میں ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو یہ جو پورا ایک حکمت کا ایک سبجیکٹ ہے, دیکھیں یہ بڑا ایک زمانے میں تو ایک بڑا ایتھیکل پریکٹس تھی. لوگ دوائیاں دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے میڈیکل سائنس جو ہے, جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے, یہ تو بہت دیر پہلے موجود ہی نہیں تھی. یہ تو بہت عرصہ تک ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو اس وقت لوگ انہی چیزوں پہ ریزورٹ کرتے تھے. تو کیا ہوتا تھا کہ یہ جو حکمت ہے یہ بیسیکلی ہربل میڈیکیشن مختلف فارمز میں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ ہرب سے آتی ہیں, تو ان کا ملاپ تھا, ان کو مکس کر کے مختلف چیزوں کو مکس کر کے حکیم جو تھے وہ دوائیاں دیتے تھے. لیکن جب سے یہ ایلوپیتھک میڈیسن آئی ہے, حکمت جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن ہوگی. لیکن ابھی بھی بہت ساری حکمت ہے جس میں بہت سارے کلینکس ہیں جو ایسے چلتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے وہ کلینکس جو ہیں وہ کچھ اسٹیرائڈس کا استعمال کرتے ہیں اپنی دوائیوں کے اندر, جو ایک دم پیشنٹ کو ٹھیک کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے اندر ہی, اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو اور بہت زیادہ سائڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ کئی بار لوگ بڑی کرٹیکل حالت میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک پریکٹس ہے جو پھکیوں والی پریکٹس اس کو ہم کہتے ہیں. تو بہتر میرا تو اپنا یہ ہے کہ آپ اپنی پوری تحقیق کریں, آپ پوری انویسٹیگیشن کریں گے جو حکمت جو بھی پریکٹس کر رہے ہیں ان کے پاس کیا واقعی کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے یا کوئی ڈگری ہے, کیونکہ ابھی بھی اس کو ایک اسٹیبلش ڈسپلن ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ حکمت کر رہے ہیں کیا ان کے پاس حکمت کی تعلیم موجود ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ حکمت کی اپنی ایک جگہ ہے ضرور, لیکن زیادہ حکمت جو کئی بار پریکٹس ہوتی ہے آن دا بیسس آف یہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتے ہیں ان کو ملا کے وہ انہی پھکیوں کے اندر مریضوں کو دیتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک چیز کو لاج کروں گا. ہمارے کافی زیادہ جو لوگ ہیں ان کا ایک کویشچن ہے, اور ان کو لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. میرے کچھ دوست ہیں, انہوں نے اینٹی بایوٹکس کا 5 دن کا کورس ہوتا ہے, وہ 2 دن کھاتے ہیں, یار ٹھیک ہو کر چھوڑ دیتے ہیں. اب تھوڑا سا بتائیے کہ وہ 5 دن جب نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا باڈی جو, اس پہ تھوڑا سا آپ کیا بتائیں گے؟ جی دیکھیں, اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ بیسیکلی اس طرح کی میڈیکیشنز ہیں جو آپ کے جسم کے اندر جو بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ہوتی ہے, پیٹ کی انفیکشن, گلے کی انفیکشن, چیسٹ کی انفیکشن, اس کو وہ ختم کرتے ہیں. اینٹی بایوٹکس جو ہیں ان کا کورس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ خاص طور کیونکہ کافی تحقیق کے بنے ہیں, بہت ریسرچ کے بعد یہ اینٹی بایوٹکس مارکیٹ میں آئے ہیں, تو یہ جب آپ ایک چیز کو کہیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس بیکٹیریا کو اصل میں تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو جا کے توڑتے پھوڑتے ہیں, لیکن آپ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ وہیں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو اسے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, اور وہ جو اینٹی بایوٹک ہے جب آپ اگلی بار استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنا اثر نہیں کرتی, کیونکہ بیکٹیریا کو پتہ ہوتا ہے کہ جی, کیونکہ وہ بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو گیا ہوتا ہے. تو یعنی کہ اگر کوئی شخص اینٹی بایوٹک کا کورس اسٹارٹ کرے تو وہ بے شک ٹھیک ہو گیا پہلے دن ہی, اس کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی, اس کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ میڈیسن نیکسٹ ٹائم اس کی باڈی ایکسیپٹ کر لے. بالکل ایسی ہے, ورنہ وہ آہستہ وہ مختلف جو بیکٹیریا ہے اس کے لیے وہ دوائی ریزسٹنٹ ہوتی جائے گی. اور پاکستان میں تو اس وقت بہت نئے اسٹرینز آ رہے ہیں, اگر آپ کہیں بھی پوچھیں گے تو اب جو اینٹی بایوٹکس جو ایک زمانے میں بڑے آرام سے کھائی جاتی تھیں اور وہ علاج کرتی تھیں, اب ان سے علاج ہی نہیں ہو رہا. اب تو بہت اسٹرانگ میڈیکیشن, اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس تک جا کے کئی بار پیٹ کا علاج ہو رہا ہے, کیونکہ ہماری سارے جو بیکٹیریا ہیں اور سارے جو ہمارے بیکٹیریا کے اسٹرینز ہیں وہ اتنے میوٹیٹ کر چکے ہیں, اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں کہ نشو و نما ان کی فرق ہو چکی ہے کہ عام اینٹی بایوٹک ان پہ اثر ہی نہیں کرتے. تو اماد بھائی, میں بڑا آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا میں نے, آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا میں کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہم کر سکیں, کیونکہ آپ سے عادت پڑی ہوئی فری میں ساری چیزیں ایڈوائسز دینے کی اور سارے کام کروانے کی, کہ اگر کچھ لوگوں کے کویسچنز آئیں تو کیا آپ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم کسی کو نشست اگر آپ؟ جی بالکل, آئی بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. جی میرے 2 کویسچنز ہیں, اگر آپ کہیں گے یہ لمبے ہیں تو ہم اس کو, کیونکہ آلریڈی میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم لیا. ایک میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو اگلے پروگرام میں شفٹ کر دیں گے, کہ ہم لوگ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں,
یہاں پر ہم جس سڑک پہ جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا اشتہار. یہاں پر ہر طرف آپ کو روڈ پہ وال چاکنگ ہوئی ہوتی ہے, مرد بننے کا طریقہ, یہ دوائی کھا لیں مرد بن جائیں گے, بچہ پیدا کرنے کا طریقہ, جسم کو موٹا بنائیں, اور باڈی بلڈر کی تصویر لگائی ہوتی ہے وہاں پر. اچھا, یہ ویسے میرا ایک نا بڑا, میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ سوال کبھی نہ کبھی کروں گا, میں نے کبھی زنانہ کمزوری کا اشتہار نہیں دیکھا پاکستان میں. کیا پوری دنیا میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مردانہ کمزوری کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور زنانہ کمزوری ہوتی نہیں؟ دیکھیں جی, یہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا ایک سوشل ٹاپک ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ اوبویسلی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ خواتین ویسے بھی اپنا کچھ بھی ایکسپریس ایسے نہیں کر سکتے. اتنی اوپن سوسائٹی تو ہے نہیں, فار آل دا رائٹ ریزنز آئی وڈ سے. لیکن جو مرد حضرات ہیں ان میں یہ واقعی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز یا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا اس کا پتہ کروا رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے اسی کمزوری اس چیز کو کہ ان کی یہ جو ایک آپ سمجھ لیں ان کی ایک جو کوشش ہے کہ ان کو کچھ چیز ایسی ملے, اسی کو عام طور پہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور ان کو اسی لیے یہ اس طرح کے آئیڈیاز جو ہیں وہ سیل کرتے ہیں. اصل میں میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک اسی زمرے میں آتی ہے جس زمرے کی ہم نے بات ابھی کی, کہ جس طرح حکمت ہے اسی طرح ہی یہ دوائیاں بہت ساری جن میں بہت سارے ہارمونز ہیں, جن میں بہت سارے اسٹیرائڈز ہیں, ان کو مکس کر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. کچھ ہارمونز جو ہیں ان کی تو چلیں ایک تھوڑی بہت میرٹ ان کا سمجھ آتا ہے, جس طرح آپ نے باڈی بلڈنگ ایگزامپل دی, تو اس میں کچھ ایسے ہارمونز ہیں میل ہارمونز جو اگر آپ لیں تو آپ کا مسل بلڈنگ اچھی ہوتی ہے, لیکن ان کو بھی بڑی احتیاط سے لینا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ان کی زیادتی ہونے کی صورت میں وہ آپ کی اور آرگنز کو خراب کر سکتے ہیں, آپ کی کڈنیز کو خراب کر سکتے ہیں, آپ کے لیور کو خراب کر سکتے ہیں, بہت ساری ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ پچھلے میرا خیال ہے میں تو جب سے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ مختلف دیواروں پہ اور اس طرح یہ ایڈز ہوتے تھے, تو ہم سب بھی سوچتے تھے کہ یہ بیسیکلی ساری لوگوں کا مینٹل گیم ہے, ساری لوگوں کا. میرا اپنا خیال یہ بالکل ایسے ہی ہے, یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایسے ہی ہے. میڈیکل سائنس میں ایسی چیز جو ہے وہ ہارمونس کی بات تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جنہوں نے دیواروں پہ اس طرح کے لگائے ہوتے ہیں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اسی طرح کی آپ کہہ لیں کہ کوئی بوسٹرز جو اسٹیرائڈ ہارمونز کا سائیڈ ایفیکٹ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا, میں اپنا لاسٹ کویشچن کی طرف آتا ہوں, کیونکہ آپ سوشلی بھی کافی ٹاپکس کے اوپر آپ سے بات ہوتی رہتی ہے. ابھی ایک بڑی خطرناک خبر چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر, اور وہ سن کے نا مجھے بہت تکلیف ہوئی اور وائرل ہے وہ, کہ پاکستان میں 1 کروڑ خواتین 35 سال کی عمر کراس کر گئی اور وہ گھر بیٹھی, ان کی شادی نہیں ہو رہی, وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہماری سوسائٹی میں کیا ایسی دراڑ پیدا ہو گئی؟ کیونکہ دیکھیں واحد ہمارا ہی مذہب ہے جس کے اندر 4 شادیاں الاؤڈ ہیں, پھر بھی یہاں پر خواتین اس طریقے سے, ابھی جب یہ خبر آئی کہ ان کی ایج 35 ایئر کراس کر گئی ہے, پھر نیچے تو ایک بہت بڑی لائن ہوگی, اور پاکستان کے اندر آئی تھنک 55% کے 60% تک صرف خواتین ہیں, مرد کم ہیں. تو یہ کیا ہماری سوسائٹی میں ایسا غلط ہو رہا ہے کہ ایک دم اب اس ٹائپ کی چیزیں بھی اسٹارٹ ہو گئی ہیں, یہاں پر اس طرح کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بھی میرا خیال ہے دوبارہ سے, کیونکہ میرا زیادہ زندگی میری باہر گزری ہے, تو باہر تو آپ کو بہت لوگ ملتے ہیں اس طرح کے کہ وہ کافی عرصے تک جو کہتے ہیں شادی نہیں کرتے, عورتیں بھی اور مرد بھی, کیونکہ وہاں پہ ایک ہے طریقہ, اس کو کہتے ہیں کیریئر آپ کا ہونا چاہیے, کیریئر امپورٹنٹ ہے. کیریئر عورت کو تو کام کرنے کی اجازت جی. تو یہ میں تھوڑا سا اس کو اگر میں پاکستان کی سوسائٹی پہ اپلائی کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹینڈرڈز جو ہیں ان کو شاید بہت زیادہ اوپر لے گئے, خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں, کہ ان کو شاید میں آپ کو تھوڑا سخت لفظ استعمال کروں گا, لیکن کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ عید کی نماز بڑی عید پہ جس طرح آپ جاتے ہیں قربانی کا بکرا لینے کے لیے, تو مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں جب جاتا تھا تو اس میں آپ پہلے اس کا دانت کھول کے دیکھتے ہیں, پھر آپ اس طرح دیکھتے ہیں, سب کچھ آپ کا چیک کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ شاید اسی طرح سے ایک سلیکشن کرائٹیریا ہم نے بنا لیا, یا ہم بالی ووڈ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, یا ہم بالی ووڈ بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ بالی ووڈ دیکھیں تو, اور اگر آپ واقعی بالی ووڈ کی ایکٹریسز کو شاید ریئل لائف میں دیکھیں تو وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی وہ بالی ووڈ کی فلمز میں نظر آتی ہیں.
اس کی وجہ یہ کہ اتنا زیادہ فلٹرز کے ساتھ اتنا زیادہ ان کے پاس بیسٹ میک اپ آرٹسٹ ہیں جو وہ کرتے ہیں. تو اب جو ہمارے لڑکے یا ہمارے جو حضرات ہیں جو ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ اسی چیز کو فینٹیسائز کرتے ہیں کہ ان کو اسی طرح کی کوئی لڑکی چاہیے یا ان کو اسی طرح کی کوئی خاتون چاہیے جس کے ساتھ وہ شادی کریں. اور انفارچونیٹلی جو ریالٹی ہے وہ بہت فرق ہے. اور ایون ریالٹی بالی ووڈ کی بھی بڑے فرق ہے. اگر آپ میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کبھی ان کی نارمل زندگی میں دیکھیں بالی ووڈ کی ایکٹریسز کو تو وہ اتنی اچھی نظر نہیں آتی کہ جتنی اسکرین پہ نظر آتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے میرا خیال ہے, بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے جس سے ہماری سوسائٹی گزر رہی ہے. اور اس کے اندر پاورٹی کا کردار پھر جی بالکل ہے, غربت جو ہے جہیز افورڈ نہیں ہو رہے, بالکل ایسی ہے, ان سے بالکل ایسی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان کی کہ جی اگر ہم آپ کی بیٹی لیں گے تو ساتھ یہ بھی لیں گے. کیا جاتے ہوئے اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہوئے آپ کو کوئی میسیج ہوگا ایسا, کیونکہ آپ نے بہت ٹائم ایک باہر والی سوسائٹی میں گزارا, پاکستان سے باہر گزارا, اس کے بعد آپ پاکستان میں بھی پریکٹس بہت ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں, اور یہاں پر آپ کی جو کلائنٹیل ہے اگر میں یہ کہوں جو لوگ آتے ہیں وہ ایک پاکستان کی خاص نیش ہے, ایک اپر ٹیئر پاکستان کے ٹاپ سپورٹس کے برانڈز, پاکستان کے ٹاپ کرکٹ کے جو سٹارز ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں. تو آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اس بارے میں کہ کیا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر اور کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں پاکستان کی سوسائٹی کو تھوڑا سا میں جتنا میں اس کو جانتا ہوں, ہمارے اندر نمود و نمائش بہت زیادہ آ چکی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ دکھاوے پہ بلیو کرتے ہیں. ہم اصل میں جو ہوتے نہیں ہیں وہ سارا وقت وہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے سیل کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے اندر سے انسانیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ کوئی اگر فیملی ممبر مشکل میں ہوتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والدین جا کے کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ہیلپ کی جائے اور تاکہ سوشل سسٹم ٹھیک رہے. میں ہمیشہ سوشل سسٹم کی بات کرتا ہوں. یہ سب مشکلات, یہ سب پریشانیاں جو ہیں یہ ہیں بیسیکلی اس وجہ سے کیونکہ ڈسپیرٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے اندر, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ایک پاورٹی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ انسانیت بھی اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے. اب ہم ان لوگوں سے صرف ملنا پسند کرتے ہیں جو لوگ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ دیں گے. ہمارے اندر جو ایک خدمت کا جذبہ جو ہونا چاہیے ویسے ہی, یا جو ہمارے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ انسان دوست والا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اگر جو لوگ کرتے بھی ہیں اس طرح ان کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے, ان کو بھی لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں مطلبی لوگ ہیں, یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ جی ابھی بھی دنیا میں بہت لوگ ہیں ایسے, میرے بہت اچھے دوست ہیں بہت سارے جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. انہوں نے ایک ایسے طبقے کو اس کو وہ امپاور کر رہے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, گورنمنٹ کو کچھ نہیں دیتی. اور میں ہمیشہ ان لوگوں سے انسپائر ہوتا ہوں, اور میں جو بھی آج ہوں میں اس وجہ سے ہوں کہ میں اچھی چیزیں ہمیشہ جہاں بھی میں رہا ہوں دنیا میں بہت جگہوں پہ رہا ہوں, میں وہاں سے ہمیشہ اچھی چیزیں پک کرتا ہوں اور میں ان اچھی چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو کئی بار بری چیزیں پک کرتے ہیں اور وہ بری چیزیں آگے لے کے چلتے ہیں, تو وہ معاشرہ اسی طرح سے ہی ہوتا جاتا ہے. تو میرا صرف ایک چھوٹا سا میسیج یہی ہے کہ ہم اگر دوبارہ سے ایک دفعہ ریفلیکٹ کریں, اپنی نیڈس کے بارے میں سوچیں, اپنی ڈیزائرس کے بارے میں نہ سوچیں. ہمارے پاس جو ہے اس پہ شکر کریں, اور ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں, کیونکہ اگر آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ اپنا زیادہ لگے گا. جی بجائے اس کے کہ ہم سارا وقت کمپلیکسز کا شکار رہیں, اسٹریس کا شکار رہیں کہ اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے, اس کے پاس تو یہ جو کمپیریزن ہے, اگر آپ اس دور سے نکل جائیں گے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. کیونکہ میں ایک کہتے ہیں کانشیس ایفرٹ کر کے اس دور سے نکلا ہوں, اور ابھی تک نکلنے کی کوشش کرتا ہوں سارا وقت کہ میں اس میں سے بس کسی طرح پوری طرح نکل جاؤں, کہ مجھے فرق ہی نہ پڑے, میں اپنا کام کروں,
اچھا کام کروں, کوالٹی بیسڈ کام کروں. دنیا چاہے جو مرضی کرے, لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے قریبی دوست احباب جو ہیں, میرے پروفیشن سے بھی جو ہیں ویسے بھی, میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ کوشش کرو کہ اپنی ضروریات کے بارے میں دیکھو, کیونکہ زندگی میں 2 آپ فیصلے کرتے ہیں. ایک فیصلہ ہوتا ہے کمائی بڑھانے کا, اور ایک ہوتا ہے اپنی ضروریات کو کم کرنے کا. 80% لوگ یا 90% لوگ اپنی کمائی بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہیں. صرف 20 یا 10% لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو فیصلہ ہے ضروریات کم کرنے والا, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. یہ آپ کو سکون دیتا ہے, یہ آپ کو کنٹینٹمنٹ دیتا ہے, یہ آپ کو ہیپینس دیتا ہے. اور میں نے بہت دیکھا ہے کہ بہت لوگ ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ ہے, لیکن ان کی زندگی سے ہیپینس چلی گئی ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ کنٹینٹڈ نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی وہ کسی کو بینچ مارک بنا کے اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تھینک یو عماد بھائی, بہت شکریہ. آپ کے ساتھ دوبارہ بھی بیٹھنے کا موقع ملا تو ہم آپ سے کویسچنس لیں گے, اور آپ کے پاس جتنے بھی کویسچنز ہیں, آپ کی جتنی بھی ایڈوائسز ہیں میڈیکل, اگر آپ کو چاہیے, پیسے نہیں آپ کے پاس, یا اگر آپ کے پاس ہیں بھی اور آپ کو رائٹ ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے, تو آپ ضرور کنسلٹ کریں ان کے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ یہ اس ٹائم پہ صرف کمیونٹی سرونگ کر رہے ہیں. عماد بھائی, اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک اور تعارف بھی کروانا ہے. عماد بھائی کے سنگر بھی بہت اچھے ہیں, تو ان سے اپنے گانا بھی سننا ہے ابھی. اور عماد بھائی خدا حافظ کہتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو, اور اس کے ساتھ ہم ایک گانا کریں گے. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ. اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں, جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں, وہ نہ ملے گا اب تجھے جس کی تجھے تلاش ہے, راہوں میں آج بے کفن تیری وفا کی لاش ہے. یہ تو ذرا بتا مجھے تو نے کیا تھا پیار کیوں, دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں, جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں.